بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات۔ عرض کیا ہے وقت ہو، حج کا جو وقت ہے وہ مہینے ہیں مقرر۔ فمن فرض فیہن الحج، جو بندہ فرض کر لے ان میں حج، فرض کر لے، فرض کرنا تو اللہ کا کام ہے، اوپر لکھ لیں لازم کر لے، جو بندہ لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو، اوپر چھوٹا سا لفظ لکھیں بوجہ احرام، احرام باندھ لے۔ اب تین کام نہیں کر رہے اور ایک کام کرنا ہے۔ تین کام کون سے نہیں کرنے؟ نمبر ایک، فلا رفث، یہ فرائض بیان ہو رہے ہیں حجاج کے۔ حجاج کو کیا چاہیے؟ فلا رفث، نہ بے حجاب ہونا عورتوں سے، میں نے بڑے محتاط لفظ بولے، نہ بے حجاب ہونا عورتوں سے، اب بیوی کے قریب نہیں جانا جب احرام باندھ لیا۔ نمبر دو، ولا فسوق، اور نہ گناہ کا کام، اس پر لکھ لیں غیر شرعی افعال۔ ولا جدال، اور نہ کوئی جھگڑا فی الحج، حج میں۔ حاجی بڑے جھگڑے کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں نا ضربیں، ایک چائے کا کپ پیا 2 ریال، ہوئے 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 ہوئے، پونے 200 روپے کا ایک کپ۔ جب یہ ضربے دیتے ہیں تو پھر آپس میں لڑتے ہیں۔ وما تف، یہ تین کام تو نہیں کرنے، عورتوں سے بے حجاب ہونا، غیر شرعی افعال، اور جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ اور جو کرنا ہے چوتھا، وما تفعلوا من خیر، جو کرو تم کوئی نیکی کا کام، یعلم اللہ، جانتے اس کو اللہ، پھر اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے گا اس کا۔ وَتَزَوَّدُوا، نمبر 5، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو۔ یمن کے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، خالی ہاتھ چل پڑتے تھے، ہم متوکل ہیں وہاں جا کر حاجیوں کی جیبیں کاٹتے تھے۔ واہ بھائی واہ۔ وَتَزَوَّدُوا، میاں صاحب سنتے بیٹھے ہو، اتھا من کی جیبیں کپینے ہیں، چوریاں کرتے تھے، یہ وہاں توکل ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، سفر کا خرچ ساتھ لے لیا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، پس بہتر فائدہ زاد راہ کا، بہتر فائدہ زاد راہ کا، التقویٰ، سوال سے بچنا ہے۔ تقویٰ کا معنی لکھے سوال سے بچنا۔ سب سے بہتر زاد راہ کا فائدہ یہ ہے بندہ خرچہ لے کر چلے، سوال سے بچے گا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ اور ڈرو مجھ سے عقل مندو، حکم پر عمل کرنے میں لیس علیکم جناح، نہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ، کہ تلاش کرو تم فضلا من ربکم، تجارت اپنے رب کی طرف سے۔ فضل کے نیچے تجارت لکھ لیں۔ بندہ حج کے سفر پر جائے اور وہاں جا کر کوئی کاروبار کرے، کوئی منع نہیں۔ ہمارے یہاں بالکل قریب ہے قید آباد، قصبہ ہے اترا، بالکل متصل۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ انی والوں کے شاگرد تھے، حضرت شیخ پنڈی والوں کے شاگرد تھے، بڑے عالم تھے، بڑے استاد العلماء تھے۔ حج پر کرنے کے لیے گئے، باری جہاز کا دور تھا تو خالص گھی ساتھ لے کر گئے، بہت سارا، اجازت تھی اس وقت۔ نام نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے، فرماتے تھے مولانا محمد امین صاحب گھی لے کر گئے، وہاں جا کر جو بیچا سارا حج کا خرچہ نکل آیا۔ ٹھیک، فرمایا ان تبتغوا فضلا من ربکم، لیکن 3 صورتیں ہیں سامنے لکھیں۔ نمبر 1، حج مقصود، تجارت طبعا، حج کرنے جا رہا ہوں، موقع ملا تو تجارت کروں گا، آگے لکھے بریکٹ میں جائز۔ نمبر 2، دونوں مساوی، ثواب میں کمی، بریکٹ میں لکھیں۔ نمبر 3، مقصود تجارت، حج طبعاً، لکھیں جائز لیکن ثواب میں کمی۔ اب 3 صورتیں ہیں، مقصد حج کرنا ہے اور چلو موقع ملا تجارت کر لوں گا، ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اور اگر دونوں برابر ہیں، حج بھی کروں گا تجارت بھی کروں گا، ہے تو جائز لیکن ثواب میں کمی ہو جائے گی۔
اور نمبر 3 مقصد ہے تجارت کرنا، کاروبار کرنے جا رہا ہوں، جیسے ہمارے پاکستانی جاتے ہیں ملازمت کے لیے، وہاں کاروبار کے لیے، اور پھر حج کے دن ہے تو حج کرنے چلے گئے، مقصد تو کاروبار تھا اور حج بھی تباہ ہے، یہ ہے تو جید حج ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ فَإِذَا فَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم واپس آؤ عرفات سے مزدلفہ، افاضہ کہتے ہیں عرفات سے مزدلفہ جانا۔ ہمارا یہ پتہ تو تب چلتا ہے بندے نے حج کیا ہو، یہ پریکٹیکل تعلق رکھتا ہے حج۔ جب تم واپس آؤ من عرفات، عرفات سے مزدلفہ کی طرف، پس ذکر کرو اللہ کریم کا عند المشعر الحرام، مزدلفہ کے پہاڑ کے پاس۔ مزدلفہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرو۔ جب بندہ نامی کا دن گزار دیتا ہے نا عرفات کے اندر، تو نامی کا دن گزارنے کے بعد 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی ہوتی ہیں، ظہر اور عصر، یہ عرفات کے اندر۔ اور جب مغرب ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، تو اب سارے حاجیوں تک تو اذان کی آواز پہنچ نہیں سکتی، تو گولا بجتا ہے۔ جب گولا بج گیا سمجھو سورج غروب ہو گیا، اب مغرب وہاں نہیں پڑھنی، چلو مزدلفہ پہنچ کر مغرب عشاء اکٹھی پڑھو۔ ہمیں 2 دفعہ یہ موقع بنا، ہم نے رات کے کو 3 بجے جا کر مغرب عشاء اکٹھی پڑھی، فاصلہ ہے بہت زیادہ، ایک دفعہ بس پر آئے، دوسرے حج پر ہم پیدل آئے، بڑا سفر ہے۔ ذکر کرو اللہ کریم کا عند المشعر الحرام، مزدلفہ کے پہاڑ کے ساتھ، مزدلفہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان۔ وَاذْكُرُوهُ طریقہ ذکر، اور یاد کرو اللہ کریم کو، کما ہداکم، جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ، یقیناً تھے تم اس سے پہلے البتہ، الضَّالِّينَ، بے خبر لوگوں میں سے۔ ضالین کے نیچے بے خبر لکھیں، تمہیں حج کے طریقے کا پتہ نہیں تھا، احکام کا پتہ نہیں تھا، بے خبر تھے، اللہ نے رہنمائی کی۔ ثم، پھر یہ بھی سن لو، ثم تاکید ذکری کے لیے، افیزو من حیث وفاض الناس، واپس آؤ تم جہاں سے واپس آتے ہیں لوگ، من حیث کے نیچے عرفات سے۔ قریش مکہ عرفات نہیں جاتے تھے، کہتے تھے ہم بڑی چیز ہیں جی، ہم کیوں عرفات جائیں؟ فرمایا نہیں، عرفات جا کر مزدلفہ واپس آنا پڑے گا، جاؤ تو صحیح پہلے، لوٹو تم جہاں سے واپس آتے ہیں لوگ، اور بخشش مانگو اللہ کریم سے، پرانی رسومات جو تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، جو تم نے کی تھی، بخشش مانگ لو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب پورے کر لو تم اپنے ارکان، اس کے نیچے لکھے وقوف منا، پھر مزدلفہ سے منا آنا پڑتا ہے، پس ذکر کرو اللہ کریم کا ذکر کو ماں باکم، مثل ذکر کرنا تمہارا تمہارے باپ دادے کا، جیسے اپنے باپ دادے کا ذکر کرتے ہو اللہ کا ذکر کرو، او اشد ذکرا، یا زیادہ ادرو ذکر کے۔ میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں، دور جاہلیت میں جب لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، مینا میں اکٹھے ہوتے تھے، تو اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کرتے، میرا قبیلہ یہ ہوگا، میرا قبیلہ اتنا بہادر ہوگا، ہم بڑے دلیر تھے، تم کون آ گئے؟ فرمایا باپ دادا کا ذکر، اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو، باپ دادے کے ذکر چھوڑو۔ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، نیچے لکھے اقسام الناس، لوگوں کی قسمیں، وَمِنَ النَّاسِ، اس پر لکھیں غیر مقبول، پس لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار دے دے ہم کو دنیا میں، بس دنیا میں دے دے، دنیا دنیا، مال مال مال، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، دنیا میں جو دنیا مانگتا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ غیر مقبول بندہ ہے۔ وَمِنْهُمْ، نیچے لکھے مقبول، اور کچھ ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار آتنا، ہمیں دے دے دنیا کے اندر حسنتاً، بھلائی، اللہ دنیا میں بھلائی دے دے، چاہے وہ دین کی ہو، دنیا کی ہو، دنیاوی ہو، اخروی ہو، اور آخرت میں بھی بھلائی دے دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا تو ہم کو آگ کے عذاب سے۔ جلب نفع بھی آ گیا، آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، اور دفع ضرر بھی آ گیا، بچا تو ہم کو آگ کے عذاب سے۔ اولئک سمرا، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے نصیب بڑا حصہ ہوگا، بڑا کس کا معنی کیا؟
تنوین کا، مما قسموا، ان میں سے جو انہوں نے کمایا، جو بھی انہوں نے کمایا نیکیاں، ان کے لیے بہت بڑا حصہ ہوگا، لہم کے نیچے لکھیں دونوں جہانوں میں، دنیا میں بھی حصہ، آخرت میں بھی حصہ، اور اللہ کریم جلدی حساب لینے والا ہے، آخرت کی بھلائی نہیں بھولنی۔ وَاذْكُرُوا، پہلے فَاذْكُرُوا اللہ اوپر گزرا ہے 3-4 سطریں پہلے، اس کا تتمہ ہے، ذکر کرو اللہ کریم کا فی ایام معدودات، بیچ دن گنے چنوں کے، نیچے لکھے جی ایام کے 11 12 13 انگریزی میں، 11 کو بھی اللہ کا ذکر، ذی الحجہ 12 کو بھی 13 کو بھی اللہ کا ذکر، فمن تعجل فی یومین، اور جو بندہ جلدی چلائے 2 دنوں میں، یومین کے نیچے 11 12، فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر، ومن تأخر، اور جو بندہ پیچھے رہ جائے، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ دونوں باتیں اس کے لیے ہیں، لمن اتقی، جو ڈرتا رہا۔ میری طرف دیکھیں جی، میں نے عرض کیا ہے پریکٹیکل حج نہ کیا ہو نا تو بندے کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ ساری زندگی ہم نے پڑھایا کہ جب طواف شروع کرو تو حجر اسود بائیں کندھے کے مقابل ہونا چاہیے، پڑھا ہم نے، پڑھایا میں نے، نہیں سمجھ تھی۔ سن 98 میں پہلی دفعہ اللہ لے گیا، کعبے کے سامنے پہنچ گئے، نہیں سمجھ آئی، کیا کرے؟ اللہ کی شان، جب بالکل حجر اسود کے، میں آج تک مجھے منظر یاد ہے، اب اندازہ لگائیں کتنے سال ہو گئے، نہیں کعبہ سامنے نظر آ گیا، نہیں سمجھ آئی، مطاف پہنچ گئے، نہیں سمجھ آئی، جا رہے ہیں کعبے کے قریب، نہیں سمجھ آئی، اس وقت رش بھی نہیں ہوتا تھا، این جب میں حجر اسود کے سامنے پہنچا سمجھ آ گئی، ہو یہ طریقہ ہے جی، یہ حجر اسود ہے کونے میں، یہ حجر اسود بائیں کونے کے بالکل سیدھ میں ہونا چاہیے، وہاں پہنچا تو سمجھ آئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جس تک پریکٹیکل نہ کیا ہو نا سمجھ نہیں آتی۔ 10 کو قربانی ہم نے کر لی، میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں، احرام کھول دیا، سر منوا دیا تھا، طواف زیارت کر لیا، صفا مروہ کی سعی کر لی، اب جاؤ مینا میں، فوراً مینا پہنچ گئے، 11 12 2 دن مینا میں گزارنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اب 11 کو کنکریاں ماری، 12 کو ماری، مار لی ہے، واپس آؤ تمہاری مرضی، اور اگر 13 کو بھی تم رہو، 13 کو کنکریاں مار کر آؤ، ٹھیک ہے۔ پہلے حج میں تو اللہ نے توفیق دی، ملتان کے ہمارے بڑے مہربان دوست ہیں، انہوں نے 36 حج کیے ہوئے تھے، ہم 12 کو ہمارے ساتھی واپس آ گئے، میں نے کہا میں نہیں آتا، میں ان کے ساتھ رہ گیا، وہ تو ادھر رہتے تھے مستقل مکہ شریف میں، 13 کو ہم کنکریاں مار کر آئے۔ جو بندہ جلدی کرے، من تاجلا، جلدی کر لے 11 12، ٹھیک ہے، اور جو 13 کو مار کر آئے تو یہ لمن اتقی، یہ بڑے تقوی والی بات ہے، بات سمجھ آ گئی جی؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے نسخہ تقوی، یقیناً اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، قسم نمبر 3، غیر مقبول اور مقبول کا ذکر ہو چکا، اب تیسری قسم آ گئی، سامنے عنوان لکھیں، ترغیب الی الجہاد، حاشیے پر لکھے، اب نمبر لکھواؤں گا، وَمِنَ النَّاسِ پر نمبر 1، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے وہ بھی ہے، یوجبو کا اچھی لگتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قول، اس کی باتیں دنیا کی زندگی میں ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، نام لکھ لیں، اخنس ابن شریق، شریق کاف، وہ کون سی کاف ہوتی ہے پتہ نہیں، 2 نقطے والی، اس کو قاری کیا کہتے ہیں، مجھے تو جلست و جلست القاری، میں تو کہے شریق، میں سے پر سنا، یہ بڑا بے ایمان آدمی تھا، منافق تھا، حضرت میں قربان جانیاں جی، میں صدقے جاؤں یا رسول اللہ جی، میں آپ کا غلام ہوں، سب بے ایمان تھا۔ جب نبی پاک کی محفل سے اٹھتا نا، صحابہ کی بکریاں چرے، کرچ گردنیں مروڑ دیں، یہ بے وقوف، اچھا صحابہ کی کوئی گندم پڑی ہے، کوئی فصل پڑی ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ماچس میں کہہ رہا ہوں نا، آگ لگا دی، وہ تو دیکھے خدایا ساری گندم جلی پڑی ہے، بکریاں مری پڑی ہیں، بے ایمان، سامنے میں قربان جاتا ہوں جی یا رسول اللہ، میں صدقے جاؤں جی، یہ اسی کا ذکر ہے۔
فرمایا حیران کر دیتی آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی یشہد اللہ، اعتبار بڑھانے کے لیے قسمیں اٹھاتے اللہ کریم کی، گواہ بناتے اللہ کو علی ما فی قلبہ، اس بات پر جو اس کے دل میں، حضرت میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے، حب رسول، میں قربان جاؤں، غلام ہے رسول کے غلام ہے بےمان آدمی، وہ الد الخصام، نمبر 1 مرد، اور حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، بڑا مخالف ہے بےمان، نمبر 2 مرد، وَإِذَا تَوَلَّى، جب پھرتا ہے، سعى فی الارض، کوشش کرتے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ فساد کرے زمین میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، تاکہ ہلاک کرے کھیتی کو اور نسل کو، کھیتی کو آگ لگا دی، ریوڑ کھڑا ہے بکری بھیڑوں کا، اس کو مار دیا، اللہ کریم نہیں پسند کرتا فساد۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، مرد نمبر 3، اور جب کہا جاتا ہے واسے اس کے اللہ سے ڈر، أَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، آمادہ کرتے اس کو غرور گناہ پر، میں اللہ سے میں ڈرتا ہوں جی، تم کون ہو مجھے سمجھانے والے، یہ آمادہ کرتے اس کو غرور، عزت غرور، بالاسم، گناہ کے ساتھ، فحسبہ جہنم، ٹھکانہ اس کا کافی ہے اس کو جہنم سمرا، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، البتہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، ترغیب نمبر 2، ان لوگوں سے جہاد کرو، یہ نمبر 1 جو ہم نے بیان کیا، ایسے بےایمانوں سے جہاد کرو، نمبر 2 ترغیب، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ترغیب الی الجہاد نمبر 2، جان قربان کر کے اللہ کی رضا حاصل کرو، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے یشری، جو بیچ دیتا ہے نفس اپنی جان، کیوں؟ ابتغاء، غرض اشترا، واسطے تلاش کرنے اللہ کی رضا کے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جان بیچ رہا ہے، اللہ کریم شفقت کرنے والا ہے بندوں کے ساتھ، ضرور رضا نصیب کرے گا۔ یا ایھا الذین، ترغیب نمبر 3، جہاد کی ترغیب نمبر 3، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافۃ، سارے کے سارے، نیچے لکھ لیں جن میں ایک جہاد بھی ہے، ایک اسلام میں اللہ رسول کی اطاعت کرو، پورے اسلام میں داخل ہو، ایک اس کا شعبہ جہاد بھی ہے، اور نہ پیچھے چلو خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کے، انہو، کیوں؟ اس لیے یقیناً وہ دشمن ہے تمہارے لیے کھلم کھلا، فَإِنْ زَلَلْتُمْ، ترغیب نمبر 4، جی ترغیب الی الجہاد نمبر 4، فَإِنْ زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے، من بعد، بعد اس کے کہ آ چکی ہیں تمہارے بعد واضح دلیلیں، اگر پھسل گئے نا، اگر جہاد نہ کیا بینات آنے کے بعد، تو فعلموا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، یقین اللہ زبردست ہے، سخت سزا دے سکتا ہے، حکیم، سزا نہ دے تو مغرور نہ ہونا، اس کی کوئی حکمت ہوگی۔ حل ینظرون، پر لکھے تخفیف دنیاوی، آؤ جہاد نہ کرو گے میں اللہ دنیا میں سزا دوں گا جیسے ان کو دی تھی، حل ینظرون، نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ، الا مگر، ان یاتی یوم اللہ فی ظلل، آئے ان کے پاس اللہ سائبان میں، کوئی سائبان والا اللہ عذاب لے کر آئے، اوپر تمہارے عذاب بادلوں کی طرح، سائبان کی طرح چھا جائے، من الغمام، بادلوں میں سے، اور فرشتے آئے، وقضی الامر، پورا کر دیا جائے معاملہ، انتظار کرو، وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے مقدمات، جزا سزا ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ سل بنی اسرائیل، نمونہ تخویف دنیاوی، کیا عنوان ہے؟ نمونہ تخویف دنیاوی، پوچھئے بنی اسرائیل سے میرے محبوب کتنی دی تھی ہم نے ان کو، من آیت بین، دلیلیں واضح واضح، اوپر لکھ لیں معجزات موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، لیکن انہوں نے شکر کرنا تھا، ناشکری کی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو بندہ تبدیل کرے اللہ کی نعمت، نیچے لکھ لیں یعنی عمل نہ کرے، قلم ہاتھ میں رکھیں جی، من بعد ما جاء، تو بعد اس کے کہ آ گئی اس کے پاس وہ آیتیں واضح واضح، تو یقیناً اللہ کریم سخت عذاب والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ترغیب نمبر 5، ترغیب نمبر، سامنے جملہ لکھیں،
شبہ کفار کی دولت ان کے مقبول ہونے کی نشانی ہے. ان سے لڑائی کیوں کریں؟ جواب یہ آزمائش ہے. بس مال دولت کی کثرت یہ مقبول ہونے کی نشانی نہیں، یہ آزمائش ہے. ترغیب نمبر 5 لکھا ہے مولانا. خوبصورت کی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی. وَيَسْخَرُونَ اس لیے واو کا معنی لکھے نیچے، اس لیے مذاق کرتے وہ من الذین آمنوا مومنوں سے، اس لیے ان سے جہاد کرو. ہاں والذین اتقوا اور وہ لوگ اتقوا جو بچتے رہے، فوقہم اوپر ہوں گے ان کفار کے. ہم پر کفار لکھیں، متقی لوگ اوپر ہوں گے ان کفار کے. یوم القیامہ قیامت کے دن مومنین تو علیین میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اور جہنم نیچے ہے، کفار جہنم میں ہوں گے، مومن اوپر ہوں گے. اور اللہ کریم روزیاں دیتا ہے جس کو چاہتے بغیر حساب کے، بغیر شمار کے. یہ مال دولت کا زیادہ ہونا مقبول ہونے کی نشانی نہیں. وَقَوْنَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ترغیب نمبر 6. پہلے لوگ ایک دین پر تھے، انہوں نے شرک کر کے دین میں اختلاف ڈالا، اس لیے ان سے جہاد کرو. تھے لوگ امت واحد جماعت ایک، نیچے لکھیں توحید پر متفق. امت واحدہ توحید پر متفق. فباس اللہ، فباسا اور واحدتن کے نیچے لکھیں فاختلفوا. فاختلفوا انہوں نے اختلاف کیا. پھر پس اللہ نے بھیجا نبیوں کو مبشرین خوشخبری سنانے والے بنا کر اور ڈرانے والے بنا کر. وانزلا یہ اختلاف کا پہلا علاج اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اختلاف کا دوسرا علاج اور اتاری اللہ نے ان نبیوں کے ساتھ کتاب بالحق، حق کے ساتھ. کیوں؟ لیحکم بین الناس، کیوں پیغمبر بھیجے، کیوں کتابیں اتاری. ہونا دونوں باتیں شامل ہیں، خیال کرنا. لیحکم کیوں کتابیں بھیجیں، کیوں رسول بھیجے، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان. فی مختلفوا فیہ بچ ان چیزوں کے جن میں اختلاف کیا ہے انہوں نے. اب 3 باتیں آ گئی آپ کی پڑھی ہوئی. اختلاف کس نے کیا، کیوں کیا، کب کیا. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ نہیں اختلاف کیا اس حق میں، فِيهِ ہو کے نیچے حق، نہیں اختلاف کیا اس حق میں مگر ان لوگوں نے اوتوہ جو دیے گئے تھے کتاب. مانا اب کتاب جو پیچھے گزرے نا، انزل معہم الکتاب، کتاب پر 2 لکھیں، انگریزی والا 2 اور اوتو ہو اس کے نیچے بھی 2 لکھیں ہو پر. نہیں اختلاف کیے ان حق میں مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے. اب بولتے نہیں مولانا، کتاب دیے گئے تھے مولوی. من بعد کب اختلاف کیا، من بعد ما جاءتم البینات، بعد اس کے کہ آگے ان کے بعد واضح دلیلیں. ایک کیوں کیا، بغیم بینہم تیسرے سوال کا جواب، واسطے ضد کے آپس میں اور دین کی دعوت دینے والوں کے درمیان ضد کی وجہ سے. فہد اللہ الذین آمنوا پس رہنمائی کی اللہ کریم نے ان لوگوں کی، آمنوا جنہوں نے ایمان کا ارادہ کیا تھا. آمنوا کا معنی نا جو مومن ہیں ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے نا. آمنو قصد الایمان جنہوں نے ایمان کا ارادہ کیا تھا ان کو اللہ نے ہدایت دی. لما اختلفوا فیہ من الحق واسطے اس کے جو اختلاف کیا تھا لوگوں نے اس میں، من الحق یعنی حق، من کے نیچے یعنی من بیانیہ ہے، حق میں اختلاف کیا تھا. اللہ نے ان کی رہنمائی کی جنہوں نے ایمان لانے کا ارادہ کیا تھا. اس نے ہی اپنے فضل اور توفیق سے اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. ام حسبتم ترغیب نمبر 7، جہاد کرو ایسے جنت نہیں ملے گی. ام حسبتم آیا گمان ہے تمہارا ان تدخلوا الجنہ کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، نیچے لکھیں بلا تکلیف.
ہاں کانٹا بھی نہ چبھے، واہ بھائی واہ۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلٌ، حالانکہ ابھی تک، لما کا معنی ابھی، حالانکہ ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس مثل کے دو معنی لکھے جی، آگے نہیں چلوں گا۔ حالات نمبر 2 واقعات، تمہارے پاس وہ حالات نہیں آئے، وہ مصیبتیں، وہ تکلیفیں، وہ سختیاں نہیں آئیں۔ نمبر 2 معنی، حالانکہ ابھی تک نہیں آئے تمہارے پاس واقعات، کس سے نہیں آئے؟ ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے۔ مَسَّتْهُمْ، نیچے لکھیں بیان مثل، یہ مثل الذین، کون سے حالات، کون سے واقعات؟ میں بتاتا ہوں بھائی، اللہ نے میں بتاتا ہوں حالات، میں بتاتا ہوں واقعات۔ وہاں مقام حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ مست پر کیا لکھا ہے؟ اور مثل کا کیا معنی کیا؟ حالات و واقعات۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، پہنچی ان کو دشمنوں اور مخالفوں کی طرف سے، الباساء محتاجی، اس کے نیچے لکھیں ضرر، مالی نقصان پہنچا، والضراء، اس کے نیچے لکھیں ضرر بدنی، تکلیفیں پہنچی، جسمانی بھی پہنچی، مالی بھی پہنچی، وَزُلْزِلُوا، اور ہلائے گئے۔ اب اس کے اوپر لفظ لکھوانے عربی میں آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، پریشان نہ ہو۔ زلزل اوپر، بالضرب والقتل والشتم، دشمنوں نے مارا، قتل کیا، گالیاں بکی۔ زلزل اوپر کیا لفظ لکھوائے ہیں؟ بالضرب والقتل والشتم، گالیاں بکیوں ظالموں نے، مارا قتل کیا، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ بول اٹھا اللہ کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے رسول کے ساتھ، کیا کہنے لگے؟ متی نصر اللہ، کب ہوگی اللہ کی مدد، کب ہوگی، یعنی آتی کیوں نہیں؟ اوپر لکھیں یعنی آئے، یعنی آئے، اللہ اجابت الیہ لا ان نصر اللہ قریب، خبردار یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب مولانا متا پر ایک لفظ لکھوانا ہے، متا نصر اللہ پر، متا برائے تعیین وقت، برائے تعیین وقت، اللہ وقت تو بتا دے تیری مدد کب آئے گی۔ اللہ نے فرمایا ان نصر اللہ قریب۔ مولانا الرسول کو انگلی سے چھپائیں، صرف الرسول کو۔ اب میں حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تحفہ آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آیت میں تقدیم و تاخیر ہے، وہ کیسے؟ فرمایا حتیٰ یقول الرسول، اتنی تکلیفیں آئیں ان کو، جانی بھی مالی بھی، ہلا کر رکھ دیے گئے مومن، حتیٰ یقول، یہاں تک کہ بول پڑے ایماندار۔ کیا معنی کیا؟ بول پڑے ایماندار، جو ایمان لائے رسول۔ کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ رسول نے فرمایا ان نصر اللہ قریب۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب میں نے دونوں باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی، آ جائیں مولانا۔ یسألونک ماذا ينفقون، اب جہاد نہیں ہو سکتا جب تک انفاق نہ ہو، تو انفاق کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ اب مولانا جملہ لکھے سامنے، میں نے مسد پر آپ کو کیا لفظ لکھوایا؟ بیان ہے مسل کا۔ نمبر 2 قول لکھیں، استیناف، یعنی پوچھنے والے نے پوچھا، یعنی وہ مسل کیسی ہے؟ جواب
مستهم الباساء والضراء یسألونک ماذا ينفقون، جہاد کے بعد انفاق یہ جہاد تب ہوگا جب مال خرچ کرو گے۔ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ خرچ کریں؟ نیچے ينفقون کے لفظ لکھے نفلی، فرضی مراد نہیں ہے، نفلی۔ قل ما انفقتم من شیء من خیر، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا خرچ کریں؟ یہ نہ پوچھو کیا خرچ کریں، یہ پوچھو کن پر خرچ کریں۔ جو مرضی ہے کرو، یہ پوچھو کن پر خرچ کریں۔ قل ما انفقتم، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تم خرچ کرو، من خیر، کوئی مال، خیر پر لکھیں، خواہ خرچ ہو یا کوئی اور چیز۔ سامنے حاشیہ لکھیں، بقول تھانوی رحمہ اللہ سوال دو چیزوں کا تھا، کیا اور کہاں خرچ کریں۔ لیکن بقول حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوال ایک چیز کا تھا، ما انفقتم مبتدا، جلدی کریں، کل ما انفقتم، ما انفقتم مبتدا، فللوالدین خبر او الی آخرہ، ما انفقتم، ما متضمن بمعنی حرف شرط ہے، اس لیے خبر پر فا ہے، یہ فللوالدین اس لیے خبر پر فا ہے، اور حکم خبر پر ہوتا ہے۔ لہذا سوال ایک تھا، بس سوال کیا تھا، کیا خرچ کریں۔ بھائی یہ نہ پوچھو کیا خرچ کریں، یہ پوچھو کن پر کریں، جو مرضی ہے کرو۔ بات آپ نے سمجھی نہیں ہے دوستوں نے۔ سوال کیا تھا، جواب دیا، یہ نہ پوچھو کیا خرچ کریں، بھائی یہ پوچھو کن پر کریں، جو بھی کرو تمہاری مرضی، میں کو پابندی لگاؤں کیوں بھائی؟ مانا بات ہی نہیں سمجھی آپ نے، مجھے بتائیں، تسلی نہیں ہو رہی۔ سوال کیا تھا، جواب دیا، یہ نہ پوچھو کیا پوچھو، کن پر خرچ کریں، جو بھی کرو مرضی ہے خرچ کرو، یہ پوچھو کن پر خرچ کریں۔ فللوالدین، پس والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ وما تفعلوا، ترغیب نمبر 8، ترغیب نمبر 8۔ دادا اتنے کون بھائی دے بدن من وما تفعلوا من خیر، جو بھی کرو تم کوئی نیکی کا کام، نیچے لکھو جہاد میں خرچ کرنا، جلدی کریں، جہاد میں خرچ کرنا، جو بھی کرو نیکی کا کام، بھئی یقین اللہ کریم اس کو جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال، اعادہ مضمون جہاد، لکھیں جی اعادہ۔ ثانیاً، دوسری بار جہاد کے حکم کو دہرایا، لازم کیا گیا تمہارے اوپر لڑائی کرنا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ ناپسند ہے وہ واسطے تمہارے۔ نیچے لکھیں تبعاً، آگے لفظ لکھیں جی، ورنہ عقلاً تو جانیں قربان کر رہے تھے، عقلاً تو جانیں قربان کر رہے تھے۔ طبی طور پر ایک چیز پسند نہیں ہوتی،
وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا ممکن ہے ناپسند سمجھو تم کسی چیز کو اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، اور عَسَىٰ ممکن ہے أَن تُحِبُّوا شَيْئًا کہ پسند کرو تم کسی چیز کو، اور وہ شَرٌّ لَكُمْ باعث خرابی ہو تمہارے لیے۔ اللہ کریم جانتے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے حقیقت حال اور تم نہیں جانتے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، سامنے جی لکھے مقام نخلا، جمادی الاخری کی آخری تاریخ، مسلمانوں نے سمجھی اور وہ یکم رجب تھا۔ مقام نخلا پر مسلمانوں کی مشرکین سے جھڑپ ہوئی، مسلمانوں نے سمجھا یہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، حالانکہ وہ مہینہ 29 کا تھا اور رجب شروع ہو چکا تھا، وہ رجب کی یکم تاریخ تھی، اور 4 مہینوں میں تو لڑائی منع تھی، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ مسلمانوں نے سمجھا یہ محرم نے جمادی الثانی نہیں کہا، کیا کہا؟ جمادی الاخری، جمادی۔ قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سند المحدثین فرماتے تھے، مولوی پڑھتے ہیں جمادی الاول، جمادی الثانی، کیسے فرماتے تھے؟ یہ لفظ ہے جمادی الاولی۔ کیا لفظ ہے؟ جمادی پیش بڑھنی ہے، جمادی الاولی، جمادی الاخری، جمادی الثانی۔ واہ بھائی واہ، لفظ سنائیں۔ اور صحابہ نے سمجھا جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، اور وہ تو رجب تھا۔ ایک مشرک مارا گیا، مشرکین کا وفد آ گیا حضور کے پاس، نہ آپ نے کب سے عزت والے مہینوں کو حلال سمجھ لیا ہے؟ وہ کیسے بھائی؟ آپ کے ساتھوں نے ہمارے ساتھ جھڑپ کی ہے، بندہ مارا گیا ہے، وہ تو یکم رجب تھی، رجب تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اللہ نے آیت نازل کی، صحابہ پریشان ہو گئے، حضرت ہم نے تو سمجھا تھا جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، لیکن وہ تو چاند 29 کا تھا، چاند نظر آ چکا تھا۔ اللہ نے بڑے آ گئے تم، عزت والے مہینوں میں لڑائی کی مسلمانوں نے، اپنے نہیں دیکھتے، او غیر کی آنکھوں کا دن کا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شاطیر بھی، اپنا کفر شرک نہیں دیکھتے، یاد آ گیا جی عزت والے مہینوں میں لڑے ہیں۔ دیکھیں یا سالونہ کا شہر الحرام، پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت والے مہینوں کے متعلق، قتال فی یعنی لڑائی کرنا ان میں لڑائی کرنا کیسے؟ یہ بدل الاجتمال ہے، سبحان اللہ۔ مونا قتال فی ہے، یہ جار مجرور اس کے متعلق ہوا نا قتال کے، تو یہ ایک قسم کی تخصیص ہوا کرتی ہے، اور تخصیص کی یہ قسم ہے۔ اب ان شہر الحرام، الشہر الحرام سے یہ بدل آ گیا، آپ یہ اشکال نہ کریں کہ وہ تو معرفہ اور یہ نکرہ ہے، جب فیہ اس کے متعلق ہوا ایک قسم کی تخصیص پیدا ہو گئی۔ قل فرما دیجئے میرے محبوب، قتال فیہ کبیر، لڑائی کرنا خاص قسم کی ان مہینوں میں بہت بڑی بات ہے۔ قتال کا کیا معنی کیا؟ خاص قسم کی لڑائی کیا ہوتی ہے؟ نیچے لکھے آمدن، جان بوجھ کر لڑائی کرنا ان مہینوں میں، کبیر بہت بڑا گناہ۔ صحابہ نے جان بوجھ کر کیا تھا، جان بوجھ کر، چلو یہ تو الگ بات ہو گئی، جان بوجھ کر لڑائی کرنا ان مہینوں میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اپنا حال تو دیکھو، وَصَدٌ اور روکنا لوگوں کو۔ اس کے لیے لکھے علت نمبر 1 قتال، صدن پر علت نمبر 1 قتال، ان سے لڑائی کرنی چاہیے تھی بےایمانوں سے، کیوں؟ صد نمبر 1 علت، اور روکنا ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے ایک، وکفر علت نمبر 2، اور کفر کرنا اللہ کے ساتھ، والمسجد الحرام علت نمبر 3، اور روکنا مسجد حرام سے، اخراج نمبر 4 علت، نکالنا اہل ہی مسجد حرام کے اہل کو منہ اس مسجد حرام سے، اکبر عند اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے
جائیں. ہاں ٹھیک ہے لڑائی کرنا بھی گناہ ہے لیکن اپنی عادتیں نہیں دیکھتے. اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام کے جو اہل ہیں ان کو نکال دینا، نکل جاؤ مکہ سے بھگا دے، یہ تھوڑی جرم ہے. والفتنۃ علت نمبر 5 اور کفر اور شرک بہت بڑا ہے قتل سے. اپنا نہیں دیکھتے، شاطیر ہمارا تنکا نظر آ رہا ہے. ولا یسالون علت نمبر 6 ہمیشہ لڑائی کرتے رہیں گے وہ تم سے، حتی یردوکم عن دینکم یہاں تک کہ لوٹا دے تمہیں تمہارے دین سے. اگر وہ طاقت رکھے ان کا تو بس نہیں چلتا، انگلیاں کاٹ دیں. ہائے ہائے مسلمانوں کو کیسے ہم مرتد کریں. یہ ہمیشہ لڑائی کرتے رہیں گے تم سے. نہ آپ نے کیا سمجھا میں سچ میں انگلیاں کھانے لگا ہوں؟ میں اندازہ لمبی ہے یہ حال ہے جی، حیران ہو کر دیکھتے ہیں انگلیاں کھانے لگا ہے. انا للہ اندازہ لگاؤ. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ جو بندہ پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، فَيَمُتْ پس وہ مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ اس حال میں کہ وہ کافر تھا. وَهُوَ كَافِرٌ کے نیچے لکھیں لَمْ يَتُبْ قَبْلَ الْمَوْتِ. لم یتب اور یہ وہ لوگ ہیں سائے ہو گئے ان کے نیک اعمال، اعمالہم کے نیچے نیک، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو مرتد ہو گیا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، بیوی اس کی آزاد ہو گئی ہے. آخرت میں بھی ضائع، کوئی ثواب نہیں ملے گا. یہی لوگ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن نہیں کیا جائے گا مرتد کو. یہی لوگ ہیں جہنمی اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور 1 نمبر 2 ہجرت کی، نمبر 3 جہاد کی اللہ کے راستے میں. اولئک یرجون رحمت اللہ یہی لوگ ان صفات والے امید رکھیں. نیچے لکھ لیں خبر بمعنی امر، صیغہ تو مضارع کا ہے، معنی امر والا کر رہا ہے. امید رکھیں اللہ کی رحمت کی، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر. میری طرف دیکھیں ایک جملہ سناؤں. یہ جو بندہ مارا گیا تھا مشرکین کا 1 رجب کو، اب اس میں پہلو تو تھے 2. اگر عزت والے مہینے کو دیکھا جائے گناہ تو تھا، لیکن وہ جو آ گئے شکایت کرنے وفد بنا کر جی عزت والے مہینوں میں لڑائی کی، فرمایا اپنا کھاتا نہیں دیکھتے تم نے کیا کیا جرم کیے ہوئے ہیں. تو اس بات میں 2 پہلو تھے. عزت والے مہینوں کو دیکھو، لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ان کے جرم دیکھو، بندہ مارا گیا تو کیا حرج ہے. کیونکہ پہلو 2 تھے. آگے اللہ نے 5 مسئلے بیان کیے ہیں جن میں 2 پہلو ہیں. اب دیکھو یسألونک کے نیچے مسئلہ نمبر 1 لکھیں ذو وجہین 2 رخوں والا، 2 چہروں والا، 2 رخوں والا مسئلہ. یسألونک عن الخمر والمیسر آپ سے پوچھتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر شراب کے متعلق. خمر کے نیچے لکھیں ہر نشہ آور چیز، والمیسر جوئے کے بارے میں. کل فیہما آپ فرما دیجئے میرے محبوب ان دونوں میں اسم کبیر نقصان ہے بہت بڑا. اسم کا کیا معنی کیا؟ آپ نے معنی نہیں سمجھا. معنی آگے منافع کھڑا ہے، نفع کے مقابلے میں نقصان ہوتا ہے، اس لیے معنی نقصان والا کر رہا ہوں. ان دونوں کے اندر نقصان ہے بہت بڑا. ومنافع للناس اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے. منافع پر کچھ لکھیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا اور نقصان ان دونوں کا. کس کا؟ ذہن بیدار نہیں ہے آپ کے. کس کا؟ شراب اور جوئے کا بہت بڑا ہے. من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے. اب اسمہما پر لفظ لکھیں جی. اسمہما اکبر و اسمہما پر گناہ معالی ممتد متعدی من نفعہما نفع پر آ جائیں. حالی غیر باقی لازمی
اب حاشیے پر لکھے مولانا مالی کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو مالی لکھوایا اسم ہما پر، مالی دیر تک رہنے والا، ممتد مثلا گالیاں دیتا ہے، متعدی دوسروں کو مارتا ہے، یہ جو میں نے دیر تک رہنے والا لکھوایا یہ ممتد کا مطلب ہے، مالی مانا اس کا انجام نقصان والا ہے، اور نفع چلو فی الحال کوئی طاقت آ گئی، شراب پی لی، جوئے میں پیسے مل گئے، چلو وقت، لیکن جوا کسی کا نہ ہوا، میاں صاحب کیا کھم، جوا کسی کا نہ ہوا، ہاں یہ ذہن میں رکھیں، اور ان کا جو نفع ہے وہ باقی رہنے والا نہیں ہے، بس وقتی طور پر ہے، شراب آئی، طاقت آ گئی، پھر تب پتہ چلتا ہے کچھ مہینے گزرے جگر فیل ہو گیا، پھیپھڑے پھٹ گئے۔ اب اس میں دو پہلو تھے، بظاہر شراب اور جوئے میں وقتی فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ مسئلہ نمبر دو، اور پوچھتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ خرچ کریں، ماذا پر لکھیں کتنا، قدر کتنا لکھیں جی، ماں پر کتنا قدر خرچ کریں۔ اب ایک تو خرچ کرنے میں نقصان ہے، بندے کا پیسہ چلا جائے گا، مال چلا جائے گا، لیکن فائدے کو دیکھو، فائدہ تو بہت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، دونوں پہلو۔ مونا ایک جملہ لکھیں، شراب میں دوسرے کی جان کا نقصان کرو گے، نشے کی حالت میں لڑائی ہو جائے گی، اسی طرح جوئے میں لیکن جہاد میں مشرکین کی جان بھی لوٹو اور مال بھی، اب آپ نے بتانا ہے شراب اور جوئے میں جان اور مال کا نقصان ہے کہ نہیں؟ آپ ہاں نہ نہیں کرتے، چھوڑے آگے چلیں، نقصان ہے، لیکن جہاد ہو تو نقصان کرو، مشرکین کی جان بھی لوٹو اور مال بھی، شراب اور جوا استعمال نہ کرو، دوسروں کی جان کا نقصان ہوگا، اپنی بھی جان کا نقصان ہوگا، اپنے مال کا نقصان ہے، دوسروں کے مال کا نقصان ہے، لیکن جہاد میں مشرکین کی جان بھی لوٹو اور مال بھی۔ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، نمبر 2 مسئلہ پوچھتے ہیں آپ سے کس قدر خرچ کریں، کل فرما دیجئے میرے محبوب العفو، جو ضرورت سے زائد ہو۔ آپ کو 3 لاکھ بھول گئے سورۃ یاسین میں، میرا کوئی قصور ہے؟ عالم کو چاہیے تما نہ کرے، اور کوئی دینے لگے تو ہی منع نہ کرے، اور زیادہ ہو جائے تو جمع نہ کرے، قبل تو کل العفو، جو ضرورت سے زائد ہو۔ اسی طرح سے کرتے اللہ تمہارے لیے احکامات، الآیات پر لکھیں احکامات، تاکہ تم تتفکرون، غور فکر کرو، نیچے لکھیں شراب اور جوئے کے نقائص میں، شراب اور جوئے کے نقائص میں غور فکر کرو، فی دنیا، دنیا میں والآخرہ، اور آخرت کے معاملات میں۔ اوپر لفظ لکھے جی، عربی میں لفظ ہے، عربی میں اوپر آیت کے، اے تفکرو، اور فکر کرو، اے مانا یعنی اے، فی انا، فی الگ، انا
فوائد الآخرہ لا تحصلوا حصول سے لا تحصلوا بالخمر والمیسر، غور فکر کرو آخرت کے فائدے شراب اور جوئے سے حاصل نہیں ہو سکتے. یہ جملہ وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، مسئلہ نمبر 3 آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیجئے اصلاح ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ملا لو یتیموں کو اپنے ساتھ، فَإِخْوَانُكُمْ، بس بھائی ہیں تمہارے، نیچے لکھ لیں دینی. اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو من المصلح، اصلاح کرنے والے سے. اگر اللہ کریم چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ، البتہ مشقت میں ڈال دیتا تم کو. یقیناً اللہ زبردست ہے، سخت قانون رکھ سکتا تھا. حکیم حکمت والا ایسا حکم نہیں دیا. سر اٹھائیے، مہربانی کیجئے. میں خاندان کا بڑا ہوں، آس پاس دیکھیں کس نے سر نہیں اٹھایا. آیت کیسے سمجھ آئے گی دوستوں کو؟ اللہ میرے ایک برادری میں بندہ فوت ہو گیا، بچے اس کے یتیم ہیں 4. ساری برادری جمع ہوئی، مجھے کہا بھائی آپ جو ہیں ان یتیم بچوں کی نگرانی کریں گے، ان کا 50 لاکھ روپیہ پڑا ہے. اب میں پریشان ہو گیا، یتیم بچے اب میرے پاس ہیں، ان کا 50 لاکھ بھی ہے. اگر میں ان کا کھانا پانی علیحدہ بنانا شروع کر دوں، سالن الگ روٹی الگ، اب وہ 4 ہیں، میں نے سالن پکایا، روٹی پکوائی، انہیں تھوڑی سی کھائی، باقی سالن بچ گیا، روٹی بچ گئی، وہ پھینک دی گئی. بڑا مسئلہ ہے. اچھا اگر میں ان کو اپنے ساتھ شامل کر لوں، کچھ ان کا خرچہ لوں، کچھ اپنا خرچہ کروں، تو اب اس میں تو بچت ہوگی ان کی. لیکن یہ ہے ایسے ہو سکتا ہے کچھ ان کے 2-4 نوالے میں کھا لوں، میرے گھر والے کھا لیں. پھر علیحدہ کرو تو ان کا نقصان ہے، اور ساتھ ملاؤ تو ممکن ہے ان کی کوئی چیز ہم استعمال کر بیٹھے. اللہ میں ہی تنگی نہ کرو، خیر ہے. ایک پہلو کو دیکھو ان کا نقصان ہو رہا ہے، اور دوسری جانب دیکھو بھائی ان ایسا نہ ہو کہ ان کا مال ہم استعمال کر بیٹھے، 2-4 لقمے ہم نے کھا لیے، روٹی جو کٹھی پکی ہے، سالن جو کٹھا پکا ہے. فرمایا نہ، تم اپنی نیت دیکھو، اگر تمہاری نیت درست ہے ٹھیک ہے، ان کو ساتھ ملا لیا کرو. پہلو 2 تھے ان کے، نفع بھی تھا نقصان بھی تھا. نقصان یہ ہے اب اگر ان کو علیحدہ ان کا سارا خرچہ یہ وہ الگ ہو، بالکل نقصان ہے ان کا، وہ کھائیں گے تھوڑا سا باقی بچ جائے گا، فضول ضائع چلا جائے گا. اور ساتھ ملا لو تو فائدہ ہے. لیکن مجھے جو ڈر ہے، فرمایا ڈر نہیں، تم اپنی نیت ٹھیک رکھو، ان کا فائدہ سوچو. دونوں باتیں سمجھ آ گئیں؟ آگے چلیں. آگے آ گئی مشرک عورت مشرک مرد. حسن و جمال دیکھو تو مشرک سے نکاح کرنا چاہیے. بڑی مال اور پیسہ ہے ان کے پاس، جائیداد ہے، دنیا ہے. اور دین کو دیکھو، ایسا نہ ہو اپنا عقیدہ برباد ہو جائے. فرمایا نہ، یہ بھی 2 پہلوؤں والا مسئلہ تھا. فرمایا نمبر 4 مسئلہ والا تنکحوا المشرکات، نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حتی یؤمنا، یہاں تک کہ وہ ایماندار بن جائیں، خالص. مونا اب عربی کے لفظ لکھنے ہیں، تنکحوا المشرکات کے اوپر لکھنے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ہمت کریں. عام خص منہ البعض، عام خص منہ البعض، عام مخصوص من البعض ہے. آگے لکھنے سورۃ المائدہ آیت نمبر 5. یہ تو فرما دیا مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، لیکن جو اہل کتاب مشرک عورت سے اسے نکاح جائز ہے. یہ عام ہے اور مخصوص منہ البعض، اس میں سے کچھ کو مخصوص کیا، اس کا ذکر سورۃ مائدہ میں آئے گا، انشاءاللہ کریں گے. مونا بات سمجھ آئی ہے؟ مشرک عورت سے نکاح نہ کرو، ٹھیک ہے یہ حکم عام ہے، لیکن جو اہل کتاب مشرک عورت سے اس سے نکاح کرنا جائز ہے، اس سے نکاح کرنا، اس کو کہتے ہیں عام مخصوص منہ البعض. والا امۃ مومنۃ، لونڈی ایماندار بہتر ہے مشرکہ، آزاد مشرکہ عورت سے. ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ اچھی لگے آزاد مشرکہ عورت تم کو، بڑی حسین ہے، بڑی جمیل ہے. ولا تنکحوا المشرکین، نہ نکاح میں دو مشرک مردوں کو، اپنی بہن اور بیٹی نہ نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایماندار بن جائیں، پکے خالص.
عبد اور غلام ایماندار بہتر ہے من مشرک مشرک آزاد مرد سے ولو اعجبکم اگر کہ حیران کر دے تم کو مشرک آزاد مرد بڑا دولت مند ہے پیسے مال والا. اہل کتاب مشرکہ عورت لینا جائز ہے، ان سے رشتہ دینا پھر بھی جائز نہیں ہے. خیال کرنا اللہ نے لینے کی اجازت دی ہے سورۃ المائدہ کے اندر. اہل کتاب مشرکہ عورت نکاح میں لینا جائز ہے. مشرک اہل کتاب ہے یا غیر اہل کتاب رشتہ دینا حرام ہے. اور بڑے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اب ان کے الفاظ ہیں مجھے تو بہت جو ہے نا عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے. شاہ سے فرماتے تھے بہن اور بیٹی کا رشتہ کسی مشرک کو دینا ساری زندگی کا زنا ہے، نکاح ہی نہیں ہوتا، لینا جائز ہے. فرمایا اولئک یدعون الی النار، اس پر لکھیں کیوں رشتہ نہیں دینا ان کو، کیوں نہیں رشتہ لینا ان سے، وجہ فرمایا اولئک اہل کتاب کے علاوہ خیال کرنا اولئک یہ وہ لوگ ہیں یدعون الی النار جو بلاتے ہیں آگ کی طرف. واہ بھائی واہ، کبھی کسی مشرک نے کہا ہے مرد عورت نے آؤ جہنم کی طرف چلیں، اللہ تو کہتے ہیں آگ کی طرف. مولانا نیچے لکھیں النار کے نیچے یعنی شرک جو سبب ہے نار کا، یعنی شرک کی دعوت دیتے ہیں جو سبب ہے نار کا. اور اللہ کریم بلاتے ہیں الجنہ جنت کی طرف، نیچے لکھ لیں یعنی ایمان، یعنی جو سبب ہے جنت کا. والمغفرہ بخشش حاصل کرنے کی طرف بلاتے ہیں بھیجنے ہی اپنی توفیق سے. اور واضح کرتا رہتا اللہ کریم اپنی آیات لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے اصلاح کے لیے، تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں، نصیحت حاصل کر کے پھر عمل کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ مسئلہ نمبر 5. اب عورت کے مخصوص دن آ گئے، اب قریب جانا چاہیے، بیوی ہے لیکن نہ اب ناپاکی کی حالت میں قریب نہیں جانا چاہیے. تو دونوں پہلو تھے. یسألونک عن المحیض، مونا سامنے جملہ لکھے حائضہ اپنی منکوحہ ہے تو صحبت جائز. جلدی کریں، حائضہ اپنی منکوحہ ہے تو صحبت جائز، اور حالت حیض کو دیکھو تو ناجائز کیونکہ بدن ناپاک ہے. اب دونوں پہلو تھے. محیض کیا ہے مولانا؟ محیض جملہ لکھیں نمبر 1 ظرف یعنی حیض کی جگہ. نمبر 2 مصدر. اب دونوں معنی میں کروں گا الگ الگ. پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن المحیض، حیض کی جگہ کے متعلق، کیا مطلب اس جگہ کے قریب جانا چاہیے کہ نہیں؟ الفاظ میں بڑے محتاط بولوں گا، آپ کے ذہن ہی حاضر نہیں ہے. کیا معنی کیا؟ پوچھتے ہیں آپ سے حیض والی جگہ کے متعلق، کیا مطلب قریب جانا چاہیے اس جگہ کے یا نہیں جانا چاہیے؟ دوسرا معنی مصدر والا کر رہا ہوں. پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن المحیض، حیض کے بارے میں، حیض کا حکم کیا ہے؟ پہلے پوچھا اس جگہ کے قریب جانا چاہیے کہ نہیں، وہ جگہ. اور نمبر 2 حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں حیض کا حکم کیا ہے. انہاں سامنے جملہ لکھیں حیض لغت میں بمعنی جمع و سیلان، لأنها تجمع ثم تصیل.
بس رحم جمع ہوتا ہے، پھر خون کٹھا ہوتا ہے، پھر وہ بہہ پڑتا ہے۔ قل هو اذن، فرما دیجئے وہ گندگی ہے۔ کیا معنی کیا؟ فاعتزلوا النساء، پس الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض دوران حیض، الگ رہو، فاعتزلوا کے نیچے با اعتبار جماع، کیا لفظ عرض کیے؟ الگ رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو جیسے یہودی کرتے تھے ایک الگ مکان میں، بھائی ادھر رہے، بھائی ہمارے پاس نہ آنا، ہمارے برتنوں کو ہاتھ نہیں لگانا، نہ قریب نہ جاؤ، بے اعتبار جماع، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کپڑے دھونے، یہ وہ، کھانا پکانا، سب کچھ جائز ہے جی۔ اب آیت کو دیکھیں، فاعتزلوا، فاعتزلوا، حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاہر سے پنج پیری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک مولوی صاحب نے کہا تم معتزلہ کب سے بنے ہو؟ کیا سوال ہے؟ معتزلہ ایک فرقہ تھا نا ابتدائی دور میں، گمراہ فرقہ، اہل سنت سے خارج۔ معتزلہ کب سے بنے ہو؟ آیت کو دیکھیں، یسألونک عن المحیض قل هو اذن، وہ گندگی، فاعتزلوا، معتزلہ کا معنی الگ ہونے والے، فاعتزلوا فی النساء، حضرت کب سے معتزلہ بنے ہو؟ فرمایا جب سے تم کو حیض آنا شروع ہوا ہے۔ معتزلہ بن گئے ہم، فاعتزلوا، ہم نے بات ہی نہیں سمجھی، چھوڑو یار آگے چلو، میں نہیں کرتا بس۔ کب سے معتزلہ بنے ہو؟ جب سے تم کو حیض آنا شروع، ہم معتزلہ ہیں، کوئی کہنا آپ معتزلہ ہیں، ہم معتزلہ ہیں۔ کب بنے ہو؟ جب سے تم کو حیض آنا شروع ہوا ہے۔ فرمایا ولا تقربوہن، تشریح آ گئی اب فاعتزلوا کی، نہ قریب جاؤ تم ان عورتوں کے، حتی یطہرن، یہاں تک کہ پاک ہو جائیں حیض سے۔ یطہرن کے نیچے لکھیں 10 دن، اگرچہ غسل نہ کیا ہو، اگرچہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب خوب پاک ہو جائیں، اس کے نیچے لکھو 10 سے کم، جب تک غسل نہ کر لے۔ ان دونوں جملوں کو آپ دیکھیں غور سے، یطہرن کے نیچے کیا لکھوایا؟ آگے چلے، آپ نہیں پڑھتے، مجھے آپ کو شوق نہیں ہے، میں کیا کروں، میں خامخواہ۔ کیا معنی کیا؟ 10 دن، اگرچہ آگے پڑھیں، فیضا تطہرنا پر کیا لکھوایا؟ 10 سے کم، جب تک۔ آیت کو دیکھیں، اب آیت نظر نیچے کریں، مہربانی کریں، پیچھے تھا ولا تقربوہن، آیت کو دیکھنا ہے جی، عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ معلوم ہوا کہ جب پاک ہو جائے تو بندہ قریب جا سکتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اب ہاں نہ تو کریں، جب پاک ہو جائے تو بندہ قریب۔ آگے فرمایا خوب پاک ہو جائے تو فاتونا، پھر آؤ، ادھر کا پاک ہو جائے تو قریب آؤ، آگے خوب پاک ہو جائے تو فاتونا، پھر آؤ۔ یہ تو بظاہر تعارض ہے، نام ہونا، ہم نے تعارض کو حل کر دیا۔ اگر عورت کو ماہواری شروع ہے اور 10 دن پورے ہو گئے، اب ماہواری رک گئی، 10 دن پورے ہو گئے ہیں، اب اگر غسل نہ بھی کیا ہو خامد قریب جا سکتا ہے، اور اگر ماہواری 10 دن سے کم تھی، جتنے تک غسل نہ کرے خامد قریب نہیں جا سکتا، کوئی تعارض نہیں ہے، مقام حل ہوا۔ فاتو، نہ آؤ تم ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے، من حیثوں کا معنی کیا کیا؟ جہاں سے، نیچے لکھو یعنی آگے سے، امرکم اللہ، جہاں سے حکم کیا تم کو اللہ نے، ان اللہ یحب التوابین، ترغیب توبہ، یقین اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور پیار کرتا ہے خوب پاک صاف رہنے والوں کو۔ اتفاقاً بے احتیاطی ہو گئی، بندہ حالت حیض میں جمع کر بیٹھا، کوئی حرج نہیں ہے، معافی مانگ لے، غلطی جو ہو گئی پتہ نہیں چلا، بھول گیا، انسان ہے، بے احتیاطی ہو گئی، توبہ کر لو، اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ نساؤکم حرث لکم، نیچے لکھے علت لما قبل، علت لما قبل، عورتیں تمہاری، حرث لکم، کھیتیوں کی جگہ ہیں تمہارے لیے، لفظ عربی والے لکھیں،
مواضع ہر سن، مواضع ہر سن، عورتیں تمہاری کھیتی کی جگہ ہے، تمہارے لیے کھیتی کی جگہ، ان سے اولاد پیدا ہونی ہے۔ فاتو حرثکم، پس آؤ تم اپنی کھیتی کو، انا شئتم، نیچے لکھیں جس کیفیت سے۔ کیا معنی کیا؟ کیفیت جو بھی ہو، اب میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، کیفیت جو بھی ہو، حالت جو بھی ہو، لیکن ہو کھیتی کی جگہ۔ جی شادی شدہ ہوو گے نا جی، ہاں انا شئتم، نے اچھی طرح مطلب سمجھا ہوا ہے جی، میں بھی تمہارے چور پکڑ لیتا ہوں۔ انا شئتم، انا بمانا کیفا، انا بمانا، ہاں انا، اب جس کے جی میں آئے پائے، لالا جس کے جی میں آئے پائے وہی روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ انا شئتم، جس کیفیت سے تم جہاں چاہو، نہیں مانا سمجھا، جہاں چاہو نہ، جس، ہاں جس حالت سے تمہاری مرضی ہے، لیکن قدموا لانفسکم، آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے، نیچے لکھیں اعمال صالحہ، ان دنیاوی لذتوں میں پھنس کر آخرت کو نہ بھولنا، انہی لذتوں میں نہ پڑے رہنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے اصول فوز۔ قدموا لانفسکم، کامیابی کا پہلا اصول اعمال آگے بھیجو، دوسرا اصول اللہ سے ڈرو، تیسرا اصول وعلموا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے یقیناً تم اللہ کو ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، خوشخبری سنا دیجیے میرے محبوب مومنوں کو جن میں یہ تین صفتیں پائی جائیں۔ قدموا ایک، واتقوا اللہ دو، وعلموا تین، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم۔ اس کے نیچے عنوان لکھیں جی، مبدا برائے امور انتظامیہ، مبدا، سامنے جملہ لکھیں جی، لا تجعلوا اللہ عرضۃ کا، نیک کام پر قسم کھا لیتے کہ فلاں سے نیکی نہ کروں گا، نمبر دو، بیوی پاک ہو جائے تو اسے صحبت کرو، یہ فرض ہے، یہ نہیں لکھنا فرض ہے، واہ بھائی واہ، پاک ہو جائے تو صحبت ہو، یہ فرض ہے، واہ بھائی فرض لکھ دو۔ صحبت نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہے تو قسم توڑ ڈالو، بس قسم اٹھا لیتے تھے بیوی صحبت نہیں کروں گا، کیوں بھائی، کیوں تم نے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی ہے؟ فلاں سے نیکی نہیں کروں گا جب میں ان کی صلح نہیں کراؤں گا، کیوں بھائی؟ کوئی ساتھی اس پہاڑ کے پار والے بیٹھے ہیں، موسیٰ خیل کے پہاڑ سے پار والے، ماشاء اللہ، ہاتھ کھڑا کرو، امان تو کیوں ہاتھ کھڑا کی تھی بیٹھے ہیں؟ ان کے ذرا چہروں کا مجھے اچھی طرح دیدار کرنے دو۔ ہاں دیکھنا ہوں ہاتھ کھڑا، ماشاء اللہ، کیری جھا دے ہو لالا، کیا دے پہن بانا بھی، ہاں جی تساں اچھا دسو کیا دے پہن، پھر چکڑا لا، ہاں پکڑے گئے نا۔ ہم قتل کی صلح کرانے کے لیے گئے پہاڑ کے پار، یہ پہاڑ ہے موسیٰ خیل والا، حضرت معافی چاہتے ہیں، ہمارے ہاں صلح ہے ہی نہیں، واپس چلے جاؤ۔ آؤ جی، بات تو انہوں نے نہ جی معافی مانگتے ہیں جی، معافی ہم بات سنتے ہی نہیں، واہ بھائی وہ ہمارا رواج ہی نہیں ہے صلح کا۔ مانا پہ جی سن دے بیٹھے ہو ایویں گل ہے، ہاں ہمارے لگے جی پہاڑ دے صلح ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، قسم اٹھائی ہوئی ہے صلح نہیں کریں گے، کیوں بھائی؟ فرمایا
لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، نہ بناؤ تم اللہ کریم کو نشانہ لایمانکم، واسطے اپنی قسموں کے، لایمانکم لام کے نیچے لکھے تعلیلیہ، تعلیلیہ، اور لفظ لکھیں جی یمین منعقدہ، یمین منعقدہ، میں کس میں لکھواتا ہوں آپ کو حوصلہ کریں، اب میں معنی کروں، نہ بناؤ تم اللہ کریم کو نشانہ بوجہ اپنی قسموں کے، بوجہ قسمیں اٹھا لی، اللہ کا نام لے لی، اللہ کی قسم صلح نہیں کراؤں گا، اللہ کی قسم بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم فلاں نیک کام نہیں کروں گا۔ اللہ کو کیوں نشانہ بناتے ہو بھائی قسمیں اٹھا کر؟ انتبرو من انتبرو، عبارت کیا تھی؟ من، انتبرو، نہ بناؤ اللہ کریم کو نشانہ بوجہ اپنی قسموں کے، کس بات سے؟ اس بات سے، من اس بات سے، انتبرو کہ تم نیکی کرو، مونا اس کے نیچے لکھے انتبرو، لا مقدر، تتقو پر لا مقدر، تصلحو پر لا مقدر، تینوں جگہ لا لا مقدر ہے۔ نہ بناؤ تم اللہ کریم کو نشانہ بوجہ اپنی قسموں کے، اس بات سے کہ نیکی نہیں کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، صلح نہیں کرو گے لوگوں کے درمیان۔ واہ بھائی واہ، تبرو پر لکھو جی اشارہ اوامر، علماء لکھیں، تتقو پر لکھو اشارہ نواہی، تصلحو پر لکھو اشارہ حقوق العباد۔ عوامر سے کیا مراد ہے؟ نیکی کا حکم دینا۔ نواہی سے کیا مراد ہے؟ گناہوں سے روکنا۔ تصلحو سے کیا مراد؟ حقوق العباد، کہ میں نیکی کا حکم نہیں کروں گا کسی کو، کیوں بھائی؟ میں کسی کو گناہ سے نہیں روکوں گا، کیوں بھائی؟ حقوق العباد ادا نہیں، کیوں بھائی؟ کیوں قسمیں اٹھائی ہیں؟ توڑو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو، ربط لکھیں جی، بالکل آیت کے اوپر لکھنا ہے جی، آس پاس نہیں لکھنا۔ قسم کی مناسبت سے مسائل قسم، قسم کی مناسبت سے مسائل قسم، قسم کا جو ذکر کیا نا تو قسم کے چند مسائل سن لو۔ لا یؤاخذکم اللہ، قلم اوپر ہاتھ میں رکھنے میں چیک کرتا ہوں جی، لا یؤاخذکم اللہ باللغو، نہیں پکڑ دھکڑ کرے گا تمہاری اللہ، مواخذہ نہیں کرے گا، نیچے لکھے آخرت میں، باللغو، ساتھ لغو کے، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں۔ یہ یمین لغو کیا ہوتی ہے؟ باللغو، بالکل آیت کے اوپر لکھیں، بالکل اوپر۔ بلا قصد، امر ماضی پر جھوٹ بولا گیا، بس بلا قصد، امر ماضی پر جھوٹ بولا۔ اللہ کی قسم میں تو سرگودے گیا تھا، او ہو یہ تو غلطی ہو گئی، میں تو نہیں کیا تھا بھائی، 6 مہینے پہلے میں سرگودے گیا تھا، غلطی سے میں کر بیٹھا۔ فرمایا آخرت میں انسان ہے، غلطی ہو گئی ہے نا، تو نے جھوٹی قسم اٹھا لی ہے ماضی والی کسی بات پر، اور ارادہ نہیں تھا، بغیر ارادے کے قسم نکل گئی، کوئی گناہ نہیں۔ مونا کیا سمجھا؟ یمین لغو کیا ہو؟ یمین مانا قسم، یمین لغو کیا ہوتی ہے؟ سارے نہیں بول رہے، میں آگے نہیں چلوں گا۔ یمین لغو امر ماضی پر جھوٹی قسم نکل گئی، لیکن بلا قصد، ارادہ نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں، اللہ نہیں پکڑے گا۔ لیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اس کے نیچے لکھیں یمین غموس، یمین غموس، آگے عبارت لکھے چھوٹی سی بریکٹ میں، قصدن، جھوٹی قسم کھانا، اللہ کی قسم میں لاہور گیا تھا، گیا تو نہیں تھا، جھوٹی قسم کھائی ہے، اس پر مواخذہ ہوگا آخرت میں۔ یمین غموس کیا ہوتی ہے؟ قصدن، جھوٹی قسم کھانا امر ماضی پر، لکھیں اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا تھا، کیا تو نہیں تھا، مواخذہ ہوگا۔ اب اس کا کفارہ شفارہ کوئی نہیں ہے کہ بندہ کفارہ دے کو روزے رکھے، یہ وہ نا، امر ماضی پر جو کھائی ہے مواخذہ، توبہ کرے بس۔
واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے، جلدی انتقام لینے والا نہیں ہے۔ للذین یولون من نسائہم، سامنے جملہ لکھے جی حاشیے پر، قسم کی مناسبت سے مسئلہ ایلا، کیونکہ ایلا بھی قسم ہے، ایلا بھی قسم ہے۔ مولانا آپ سامنے حاشیہ لکھے جی، ایلا کی 4 اقسام۔ نمبر 1، 4 ماہ سے کم اس کی بحث نہیں۔ نمبر 2، بلا تعیین مدت۔ نمبر 3، 4 ماہ پورے۔ نمبر 4، 4 ماہ سے زائد۔ سر اٹھائیں جی، مہربانی کریں، ہوشیار ہو جائیں۔ ڈیروی بیرو دیکھو بیٹا، ایک آدمی نے قسم اٹھائی میں 3 مہینے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس کی کوئی بات نہیں، الہ ہوتا ہی 4 مہینے کو کہتے ہیں، 4 مہینے کی قسم، اس کی بات نہیں ہوگی۔ اب اس نے کہا 3 مہینے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، 3 مہینے قریب نہیں گیا تو ٹھیک ہے، اگر 3 مہینے سے پہلے چلا گیا، قسم ٹوٹ گئی ہے، کفارہ دے، روزے رکھے، غلام آزاد کرے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے، میری طرف دیکھے گا مہربانی، نیچے نہیں دیکھنا، بات یہ ہے کہ 4 مہینے کی قسم اٹھائی، 4 سے زیادہ اٹھائی، 6 مہینے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یا مدت مقرر نہیں ہے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یا 4 ماہ کہا، یا 4 ماہ سے زیادہ کہا، یا مدت مقرر نہیں کی۔ اب کیا ہوگا جی؟ اب آیت کو دیکھیں، اب اس کی حکم آ رہا ہے آیت کے اندر، فرمایا للذین یولون من نسائہم، وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے جو ایلا کر لیتے ہیں اپنی عورتوں سے۔ اب 4 ماہ کہا، 4 ماہ سے زیادہ کہا، یا مدت مقرر نہیں ہے، ان 3 صورتوں کو ذہن میں رکھیں۔ ایلا کر لیتے ہیں، 4 ماہ کہا، 4 سے زائد کہا، 6 مہینے قریب نہیں جاؤں گا، یا قریب نہیں جاؤں گا، مدت مقرر نہیں۔ پھر تربص 4 اشہر، انتظار کرنا ہے 4 ماہ، 4 ماہ انتظار کریں۔ ایک تو 4 کہا تھا ٹھیک ہے، یا 6 کہا تھا تو 4 کا انتظار، مدت معین نہیں تھی، 4 کا انتظار۔ فَإِنْ فَاءُوا، پس اگر لوٹ آئیں، نیچے لکھو یعنی قسم توڑ دیں، قسم، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ غفور رحیم کے نیچے لکھیں قسم توڑنے کا گناہ بوجہ کفارہ معاف، یہ غفور کا جملہ ہے، قسم توڑنے کا گناہ بوجہ کفارہ معاف۔ بس اللہ رحم کرنے، امونا کہا تھا اس نے 4 مہینے، جاگیں تو کیا کہا تھا؟ 4 ماہ کیا بھائی؟ بیوی کے قریب 2 ماہ گزرے، قریب چلا گیا، قسم ٹوٹی ہے کہ نہیں؟ کفارہ دے، اللہ معاف کر دے گا۔ اچھا اس نے کہا تھا 6 مہینے قریب نہیں جاؤں گا، 6 مہینے، 3 مہینے گزرے، قریب چلا گیا، قسم ٹوٹی کہ نہیں؟ کیا دے گا؟ اچھا مدت مقرر نہیں کی تھی، میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، قسم ہے۔ اچھا یہ کہا تھا مہینہ گزرا ہو صبر نہیں ہوتا، قریب چلا گیا، قسم ٹوٹی کہ نہیں؟ کفارہ دے۔ اب خیال، اگر 4 مہینے گزر گئے، اب غور کرنا جو اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، 4 مہینے کہے تھے یا 6 کہے تھے یا مدت مقرر نہیں کی تھی،
اور 4 مہینے گزر گئے طلاق پڑ جائے گی. کیا پڑ جائے گی؟ ہاں. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ سبحان اللہ، رجوع نہیں کیا طلاق بائن واقع ہو جائے گی، طلاق بائن واقع ہو جائے گی. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ پھر نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا، نیا حق مار. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اب میں فقہ نہیں پڑھا رہا، میں وہ مقصودی بات کروں گا جو آیت کے متعلق ہوگی. اور اگر ارادہ کریں طلاق کا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ سننے والے قسم اٹھانے کو، جاننے والے پختہ ارادہ کرنے کو. وَالْمُطَلَّقَ طلاق کا کیا معنی ہے؟ حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں مجھے. لکھیں لکھیں، جدائی نہیں، جدائی 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 آ گئی. آپ کی بیوی نہیں ہوگی نا؟ جدائی. لکھیں جی، توئے لام قاف. توئے کہیں گے کہ تا کہیں گے؟ میں قاری تو نہیں ہوں. قاری کدھر ہے؟ قاری اسمت اللہ صاحب، مفتی صاحب. قاری صاحب کیا کہے؟ تا کہنا ہے کہ توئے کہنا ہے؟ میں تو قاری نہیں ہوں. کیا فرما رہے ہیں مفتی صاحب؟ پا پا. اچھا لکھے جی، پا لام قاف قاف. مولا مرید تساں قاری ہو؟ اچھا بڑا خیر ہے. پا پتہ نہیں کیا 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 کہنا ہے مجھے. تا کہنا ہے کہ توئی کہنا ہے؟ پا لام قاف. بے معنی خوش طبی. طلاق مانا جدائی. بڑے آ گئے بغیر بیویوں والے، طلاق مانا جدائی. توئے لام کاف کا کیا معنی معاویہ؟ خوش طبی. طلاق کا معنی لکھیں، طلاق کا مطلب دونوں جدائی سے خوش ہو گئے. گزارا نہیں ہوتا تھا. طلاق مانا جدائی. واہ بھائی واہ، جدائی. کنوارے کہتے ہیں جدائی، شادی شدہ سے پوچھو جدائی. لالا لکھ رہا تھا نہیں پیا؟ مطلب یہ لکھنا شروع کر رہے ہیں، مہربانی کریں. مولانا لکھیں اشارہ علیحدگی خوشی سے ہو. علیحدگی تاکہ جنگ و جدل نہ ہو، ورنہ اس جھگڑے کی وجہ سے جہاد رہ جائے گا. اس لیے تفصیلاً یہ مسائل بیان کیے. لالا یاد رکھے سو طلاق دا مانا بے جدائی. واہ بھائی واہ، جدائی. طا لام قاف قاف، اس کا معنی ہے خوشی. ہاں، خوش طبی. فرمایا والمطلقات یتربصن سبحان اللہ. اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن. حکم نمبر 1. طلاق کے مسائل کیوں تفصیلی بیان کیے؟ کیا مولانا کیا عرض کیا؟ جملہ آپ کو لکھوائے، پڑھیں تو صحیح. کیوں طلاق کے مسئلے تفصیلی بیان کیے؟ کیوں؟ جنگ و جدل جھگڑا نہ ہو ورنہ جہاد رہ جائے گا. فرمایا طلاق یافتہ عورتیں یا تربصن، روک کے رکھیں اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 ماہواریاں. ہونا لکھیں کرا، اکٹھے ہونے کو کہتے ہیں. جب عورت پاک ہو جائے تو رحم اکٹھا ہو جاتا ہے. نمبر 2، خون آنے کو بھی کرا کہتے ہیں. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ. حکم نمبر 2، نہیں حلال ان عورتوں کے لے کے چھپائیں ما خلق اللہ، ماں کے نیچے لکھیں بچہ یا حیض. از ابن عباس، بچہ یا حیض نہیں حلال ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق ملی ہے کہ چھپائیں اس بچے کو یا ماہواری کو جو پیدا کی اللہ نے ان کے رحم میں. حیض ہے بتا دے مجھے، ماہواری ہے بھائی.
حمل ہے بتا دے مجھے حمل ہے. ان یؤمن اگر وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ. وبولتہن اور خامد ان عورتوں کے. سبحان اللہ. نیچے لکھے بیان رجوع در عدت. جلدی کریں. بیان رجوع در عدت. ایک طلاق دی ہے دو طلاقیں دیے مثلا. خامد ان عورتوں کے احق کو لائق ہیں بے ردہن ان کو واپس لوٹانے کے. ایک طلاق دی ہے عدت کے اندر اندر رجوع کر لے. دو دی ہے عدت کے اندر اندر. خامد لائق ہے. احقوں کا معنی اس میں تفضیل والا نہیں کرنا کہ خامد زیادہ لائق ہے ان کو لوٹا کوئی اور بھی رجوع کر لے. واہ بھائی واہ. یہ معنی ہے خامد لائق ہے. حقوں کا معنی اس میں تفضیل والا معنی نہیں کرنا. خامد لائق ہے ان کو لوٹانے کا. فی ذالک اس عدت والی مدت میں. ذالک کا معنی عدت میں. ان ارادوا اصلاح اگر ارادہ کریں وہ اصلاح کا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان عورتوں کے لیے مثل حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہے دستور شرع کے مطابق. کیا مطلب ہے؟ سامنے جملہ لکھیں. عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے. عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے. خالی مردوں کا حق ہے عورتوں کا نہیں ہے. کیوں بھائی؟ وَلِلرِّجَالِ یہ الگ بات ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ مردوں کے لیے ان عورتوں پر درجۃ فضیلت ہے. یہ الگ بات ہے فضیلت ہے. اللہ کریم عزیز حکیم زبردست ہے. سبحان اللہ. تعین قوانین میں حکمت والا ہے مصلحتوں کی رعایت رکھنے میں. الطلاق مرتان اس پر لکھے الف لام عہدی. الف لام عہدی لکھے جی. میں آگے نہیں چلوں گا. الطلاق مرتان خاص قسم کی طلاق. کیا معنی کیا؟ الف لام عہدی ہے خاص طلاق مراد ہے. بریکٹ میں لکھ لیں رجی. جو رجی طلاق ہے مرتان وہ دو بار ہے. مرتين کا کیا معنی کیا؟ رجی طلاقیں دو ہیں یا دو بار ہیں؟ اب مولوی نے کیا معنی کیا؟ الطلاق مرتان طلاقیں دو ہیں. واہ بھائی واہ. طلاقیں دو ہیں یہ معنی ہے. پہ تو ہونا چاہیے تھا الطلاقان. کیا ہونا چاہیے تھا؟ طلاقیں دو ہیں. کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہاں. اور الف لام کون سی ہے؟ کیا معنی؟ جو رجی طلاق ہے مرتان دو بار ہے. آیت کا کیا معنی ہے؟ یہ طلاقیں دو ہیں. واہ بھائی واہ. علم دیکھو جی. جہالت ٹپک رہی ہے ہر لفظ سے. الطلاقان لفظ ہے. آیت الطلاقان ہے. آپ بولتے نہیں مولانا. کیا ہے الطلاق کو؟ رجی طلاق کتنے بار ہے؟ دو بار. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اب دو تو ہو گئیں بس بند رکھنا ہے شریعت کے مطابق دستور شرع کے مطابق. او تسریح یا آزاد کرنا ہے بے احسان اچھے طریقے کے ساتھ. مولانا آپ کو سورۃ الطلاق بھول گئی ہے. میرا کیا قصور ہے؟ میں نے آپ کو وہاں جملہ بھی لکھوایا تھا عرض بھی کیا تھا. عرب کے لوگ طلاق دیتے تھے ایک. اب عدت گزارنا شروع کر دی عورت نے. او عدت قریب پوری ہونے والی ہوتی پھر رجوع کر لیا. رجوع کر لیا دوسرے دن پھر طلاق دے دی. پھر اسے عدت گزارنا شروع کر دی. پھر عدت ختم ہونے والی ہوتی رجوع کر لیتے. اس طرح تنگ کرتے تھے. فرمایا تنگ نہ کرو. یا دو کے بعد رکھو یا چھوڑو. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ نیچے لکھے بیان خلع. خلا کا بیان. نہیں حلال تمہارے لیے مردو ان تاخذوا مما آتیتموہن کہ چھین لو لے لو یعنی چھین لو مما اس مال میں سے جو دیا تم نے ان عورتوں کو کچھ بھی. ہاں مال دور جہلیت میں طلاق دے کر مال چھین لیتے. ڈنڈا مہندی کہ نہیں مہندی نکل. خود اندازہ لگاؤ جی. مال بھی چھین لیا بھگا دیا. نکل دی کہ نہیں نکل دی؟ من ٹھیک ایسے نہ کرو. جو مال اس کو دیا ہوا ہے وہ نہ چھینو. ہاں اللہ یخاف اللہ یقیما حدود اللہ مگر یہ کہ دونوں میاں بیوی خطرہ کریں کہ نہیں قائم رکھ سکیں گی اللہ کی حدیں. نیچے جملہ لکھے اللہ یقیما. خامد مال لے کر طلاق دے دے.
اب جائز ہے۔ بیوی کہتی ہے تو نے مجھے 50,000 روپے حق مار دیا تھا، وہ لے لے، مجھے فارغ کر دے، اب لینا جائز ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ نہیں قائم کر سکیں گے دونوں اللہ کی حدیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر۔ کس معاملے میں؟ فِي مَا افتدت بِهِ، اس معاملے میں کہ فدیہ دے وہ عورت، اس کو بدلے میں دے، جان چھڑوائے اس خامہ سے اس مال کے بدلے۔ یار حق مار واپس لے لے، 50 یہ دیتی ہوں، تولا سونا دیا تھا مجھے حق مار میں، یہ لے لے، میری جان چھوڑ، جیسے خامد کے لیے، اس کو کہتے ہیں خلا۔ تلک حدود اللہ، ویسے طلاق دے کر مال چھیننا جائز نہیں ہے جو کچھ دیا ہوا ہے، لیکن اگر وہ خود خلا لینا چاہتی، خامد ظالم ہے، خرچہ نہیں دیتا، وقت نہیں دیتا، پریشان ہے عورت، پھر خلا پیسے حق مار کے واپس کرے، طلاق لے لے۔ یہ حدیں اللہ کی، پس نہ تجاوز کرو ان سے، اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدوں سے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ہیں ظالم۔ فَإِن طَلَّقَهَا، مانے پر غور کرے، جملہ بعد میں لکھواؤں گا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، انہیں میرے سٹ لگا، ایسے پھینکو، ادھر پھینکے، بیٹھے بیٹھے رہے ادھر۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اس پر لکھے ان شرطیہ، اشارہ ہے کہ زبردستی نہ ہو۔ ہائے او قربان جاؤں، ہائے میں صدقے بنجاں، آپ کے کتنے دل ہیں جی، آپ روز ایک دل جلا کر دوسرے کو سر عام رکھ دیتے ہیں۔ ہائے ہوئے قربان جاؤں، آپ نے جو چیر کر نہیں دیکھا، پتہ نہیں کتنے دل ہیں، او ہو، یہ تو روز جلتا ہے، روز نیا بنتا ہے۔ فرمایا فَإِن طَلَّقَ، کیا جملہ لکھوایا؟ ان، کیا مانا؟ زبردستی نہ ہو۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر طلاق دے دے وہ خامد عورت کو، اگر طلاق دے دے، ان طلاق، ان شرطیہ ذکر کیا، معلوم ہوتا ہے طلاق زبردستی نہیں ہونی چاہیے، خوشی رضا سے ہونی چاہیے، رغبت سے وہ طلاق دے خامد۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر طلاق دے دے خامد اس عورت کو، ہونا اس پر لکھیں تیسری، دو تو پہلے تھی نا، تیسری دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پس نہیں حلال وہ عورت اس خامد کے لیے، تیسری طلاق دے دی، من بعد، اس تیسری کے بعد، من بعدوں کے نیچے لکھیں تیسری کے بعد، اب تیسری کے بعد حلال نہیں ہے، حتی تنکیہ زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے خامد اس کے علاوہ سے، اور خامد سے نکاح کرے، تنکیہ پر لکھیں ذکر حلالہ، حلالے کا ذکر آ گیا، تنکیہ پر لکھیں نکاح معوتی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر طلاق دے دے عورت کو، نیچے لکھیں دوسرا خامد، طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، دونوں سے کیا علیہما لکھیں، بیوی اور پہلا خامد، نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، بیوی اور پہلا خامد، یا تراجع کے رجوع کر لیں وہ آپس میں، ان سننا، اگر دونوں بھی خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کی حدیں، اور یہ حدیں اللہ کی اللہ واضح کرتے ان کو، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں۔ میری طرف دیکھیں مولانا، مہربانی کریں، اچھا یوں کریں، آپ کو لکھوا دوں، لکھیں جی، شرائط حلالہ، نمبر 1 عدت گزارنا، نمبر 2 دوسرے سے نکاح کرنا، نمبر 3 اس کا جماع کرنا، نمبر 4 دوسرا طلاق دے یا مر جائے، نمبر 5 دوسرے کی عدت گزارے،
بس یہ 5 شرطیں ہیں. اب یہ جو آپ کے پاس لفظ تھا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، ذرا میں 5 شرطیں عرض کرتا ہوں، آپ کو لکھوا دی، آپ حاشیے کو دیکھیں. خامد نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دی، اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہی. اب اس خامد کے لیے دوبارہ حلال ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں 5 شرطیں ہیں. نمبر 1، اس خامد کی کیا گزارے گی؟ عدت. ماہواری ہے تو 3 ماہواریاں ہیں، ثلاثہ قروء، یا اس میں اختلاف ہے طور کا، میں انشاءاللہ بات کروں گا اس پر، لیکن سورۃ مائدہ میں کروں گا جب ہم اہل کتاب کی ذبیحہ کی گفتگو کریں گے، میں اس بات پر پھر آؤں گا انشاءاللہ. دوسری شرط دوسرے سے نکاح کرے. تیسری شرط وہ جماع بھی کرے. چوتھی شرط وہ مر گیا یاد. نمبر 5، اب 5 شرطیں پوری ہو گئیں. یہ پہلے خامد کے لیے حلال ہے، شریعت نے کہا حلال ہے اگر خوشی رضا سے دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہیں. یہ ہے شرعی حلالہ. مولانا سمجھیں تو صحیح، یہ کیا ہے؟ ہاں جی میں نے طلاق دے دی ہے، اب 2-3 دنوں کے لیے نا تو اس سے نکاح کر لے، پھر اس کے قریب بھی جانا، پھر طلاق دے دینا، پھر عدت کے بعد میں دوبارہ نکاح کر لوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، ایسے حلالے کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے. یہ الگ بات ہے، آپ نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر، درسی کتابوں کے اندر نصاب میں نکاح ہو جاتا ہے، کام لعنتیوں والا ہے. نکاح ہو جاتا ہے لیکن کام لعنتیوں والا ہے. اصل شرعی حلالہ یہ ہے. او مولانا یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جب حلالے کے لیے بیوی دوسرے کو دی، اس نے قابو کر لی. آپ حیران ہو رہے ہیں، میں نے بندہ دیکھا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ، میں نے دیکھا ہے بندہ، میں نے اسے ملاقات کی ہے. یہ خدایا مولوی صاحب کو کہا تو حلالہ کر، یہ شریف آدمی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ لے کر اپنے علاقے میں آ پہنچا. پیچھے خامہ ڈھونڈ رہا ہے کدھر گیا مولوی صاحب، میں نے دیکھا تھا اس کو. ہاں جی سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، حلالے ہو رہے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دو تم اس پر لکھو رجی، طلاق تم پر رجی لکھیں، رجی طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس قریب پہنچ جائیں. بلغنا پر معنی لکھیں جی، قریب پہنچ جائیں اپنی مدت کے. فَأَمْسِكُوهُنَّ، رجی طلاق دی ہے، عدت پوری ہونے کے قریب ہے، پھر امسکوہن، روک رکھو ان کو دستور شرع کے مطابق. نمبر 2، یا آزاد کر دو ان کو بمعروف، دستور شرع کے مطابق. یا آزاد کرو یا رکھو، مذاق نہیں بنانا جیسے دور جاہلیت میں تھا. وَلَا تُمْسِكُونَ ضِرَارًا، نمبر 3، اور نہ بند کرو تم ان عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے، ضِرَارًا مفعول لہو، لِتَعْتَدُوا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم حد سے تجاوز کرو گے. وَمَن يَفْعَلْ، جو بندہ کرے گا یہ کام زیادتی والا، فقد ظلم نفسا، پس تحقیق اس نے ظلم کی اپنی جان پر، اپنا نقصان کیا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، نہ بناؤ اللہ کریم کی آیتوں کو مذاق. اللہ کی آیتوں سے مذاق تو کفر ہے. انہوں نے جملہ لکھیں، عمل نہ کرنے کو مجازن ہزوا فرمایا. ورنہ احکام شریعہ سے استہزاء کفر ہے. ورنہ کیا ہے؟ احکام شریعہ سے استہزاء. ہاں، نہ بناؤ تم اللہ کریم کے آیتوں کو مذاق. وہ زبان کے اوپر لفظ لکھوانے ہیں، چاہا تو عمل کیا ورنہ نہیں. یہ ہے مذاق، چاہا تو عمل کیا ورنہ نہیں. اور یاد کرو اللہ کریم کا احسان اپنے اوپر. ہاں یاد کرو، مانعات ہو سب،
مذاق نہ بناؤ، یاد کرو اللہ کریم کی نعمت، اسلام والی نعمت، حکام والی نعمت، اللہ نے قانون تمہیں بتائے ہیں، یاد کرو اللہ کی نعمت، تاکہ اللہ کے حکاموں کی وقت پیدا ہو دل میں، اور ماں اور جو اتاری اللہ کریم نے تم پر من الکتاب کتاب، نمبر 3 حکمت بھی اتاری ہے، حدیث، کیوں غرض کیا ہے، یعظکم بہ، اللہ نصیحت کرتے تم کو اس کے ساتھ، اللہ کی نعمت یاد کرو، کتاب اتاری، سنت اتاری، اللہ نصیحت کرتا ہے تم کو اس کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور پتہ ہونا چاہیے تمہیں یقیناً اللہ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اب نکاح ثانی سے اس کو نہ روکو، فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب طلاق دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس پہنچ جائیں اپنی مدت کو، نیچے لکھے یعنی عدت ختم ہو جائے، لکھیں جی عدت ختم ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس نہ روکو عورتوں کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ نکاح کریں وہ اور خامدوں سے، ازواجہن پر لکھیں اول یا ثانی، اول یا، انہیں جب طلاق دے دیے اول سے نکاح کیسے ہوگا جی؟ چپ کر گیا، رجی ہے، رجی میں تو ہو سکتا ہے عدت گزر گئی، نیا نکاح پڑھاؤ ٹھیک ہے، اور اگر 3 طلاقیں دی تھی پھر حلالے کے بعد، نہ روکو تم عورتوں کو نکاح کرنے سے، ازواجہن اپنے خاوند سے پہلا ہو یا دوسرا ہو، اذا تراضوا بینہم، جب آپس میں راضی ہوں، تراضوا راضی ہوں وہ آپس میں بالمعروف، شرعی قانون کے مطابق، کفو ہو، کفو ہونا عجم، سارے عجم کا کف ہے، جملہ لکھیں، کفو، کفو کا معنی ہم قوم قطن نہیں، کفو کا معنی ہم قوم قطن نہیں، سارا عجم، سارے عجم کا کفو ہے، بلکہ دین میں، مال میں، حسن و عمر میں برابری مراد ہے، یہ جملہ سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا جی؟ میں اس اپنی بہن کو نکاح آگے نہیں کرنے دیتا، کیوں جی؟ وہ جو بندے ہماری قوم کا نہیں ہے، نہیں نہیں، اللہ نے فرمایا جو کف ہونا چاہیے، شریعت، کف کا معنی یہ نہیں ہے، کف کا معنی ہے دین کو دیکھو، کف کا معنی ہے عمر کو دیکھو، کف کا مطلب ہے حسن و جمال دیکھو، کف کا مطلب ہے دینداری دیکھو، قوم مراد، آپ نے بات ہی نہیں سمجھی میں کیا کروں، قوم مراد، ہاں، ذالک یوعظ بہ، یہ مضمون نصیحت کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، وہ بندہ جو تم میں سے ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ، ذالکم ازکی لکم، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، مناسکا پر لکھیں دل صاف ہونا، اطہر پر لکھیں بدن صاف ہونا، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، اس کو نہ روکو، نکاح کرنے دو اس کو، دل صاف رہے گا، نمبر 2 بدن صاف رہے گا، اگر تم نے اس کو دوسرے نکاح سے روکا خود بھی گندی ہوگی، معاشرے کو بھی گندا کرے گی، اللہ جانتے وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، میں نے معنی اس کا لکھوایا تھا، دودھ پلانے کا، طلاق یافتہ مائیں، کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ طلاق یافتہ مائیں دودھ پلانے کا حق رکھتی اپنی اولاد کو 2 سال پورے، خیر مقلد آ گئے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں 2.5 سال دودھ پلائے، یہ معنی نہیں ہے 2.5 سال دودھ پلائے، میری طرف دیکھیں پھر آپ کو یاد کراؤں، سورۃ حامیم الاحقاف میں عرض کیا تھا، اختلاف یہ ہے بچہ کس وقت کس عمر میں عورت کا دودھ پیے تو اس کی ماں بنے گی یا نہیں بنے گی، باقی فقہا فرماتے ہیں اگر 2 سال کی عمر کا بچہ کسی کا دودھ پی لے تو وہ اس کی ماں رضائی بن جائے گی، امام سے فرماتے ہیں 2.5 سال کے اندر بھی دودھ پی لے وہ اس کی ماں بن جائے گی،
بھائی 2.5 سال کہاں سے نکالے؟ یہ تو ہے امام صاحب نے فرمایا 2.5 سال وہاں سے نکالے. حملہ و فصالہ 30 شہرا. حمل سے مراد میں نے لکھوایا تھا پیٹ میں ہاتھوں پر اٹھانا، حمل سے مراد ہاتھوں پر اٹھانا، اور دودھ پلانا اور چھڑانا 30 شہرا، یہ 30 مہینے بنتا ہے 2.5 سال. اور یہاں کیا معنی ہے؟ طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے. طلاق یافتہ مائیں دودھ چھینو نہیں. کیوں بچہ چھین رہا اسے؟ تم نے ایک طلاق دے دی ہے، معصوم بچہ بھی اسے چھین. 2 سال تو اس کو حق ہے، اس کو دودھ پلانے دو. آیت سمجھ آئیے مولانا؟ خیال کریں. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. طلاق یافتہ مائیں، عام مائیں مراد نہیں ہے. طلاق یافتہ مائیں یرضعن، اور دودھ پلانے کا حق رکھتی اپنی اولاد کو 2 سال پورے. بچہ تو نہ چھینو. لمن ارادہ، اس بندے کے لیے. سبحان اللہ. مولانا ایک جملہ ہولین پر لکھ لیں سامنے. 3 سال کے متعلق خاموشی ہے، اس کی تفصیل سورۃ الاحقاف میں ہے. لمن ارادہ یتم الرضاع، اس بندے کے لیے جو ارادہ کرے کہ پوری کرے رضاعت. وعلی المولود لہ رزقہن، اور والد پر. مولود لہو کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لیے بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی والد. لکھنے اوپر والد. اور والد پر رزقہن، کھانا ہے ان عورتوں کا. وکسوتہن، اور کپڑا ہے ان عورتوں کا. بالمعروف، شریعت کے مطابق، دستور کے مطابق. مولانا سامنے جملہ لکھیں. نمبر 1 نکاح میں، نمبر 2 عدت میں، نمبر 3 عدت گزر گئی. تیسری صورت میں بطور اجرت. یہ میں لفظ آپ کو عرض کر دوں، ذرا لفظوں کو دیکھیں. رزقہن و کسوتہن. میں بڑی احتیاط سے جملہ عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ کے ذہن بیدار ہوں. بس چند جملے رکھوں، پورا ہونے والا ہے. کھانا مرد کے ذمے ہے، اور کسوتہن، کپڑا عورت کا مرد کے ذمے ہے. کب؟ جب نکاح میں ہو. اب نکاح میں ہے، کپڑے مرد نے دینے عورت کو، کھانا بھی مرد نے دینا ہے. اور اگر طلاق دے دی اور عدت گزار رہی ہے، پھر بھی کھانا مرد کے ذمے ہے اور کپڑے بھی مرد کے ذمے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، عدت گزر گئی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے. اب بطور اجرت اس کو کھانا بھی دے گا، اس کو کپڑے بھی دے گا. سمجھ آ گئی؟ پہلی 2 صورتوں میں کھانا اور کپڑے کیوں دے گا؟ نکاح میں ہے. اور دوسری صورت میں عدت میں ہے، ابھی تو عدت میں ہے وہ. اور تیسری صورت میں کپڑے اور کھانا کیوں دے گا؟ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بطور اجرت دے گا. بھائی کھانا میں نقد نہیں دے سکتا، یہ کھانا پکا کر روز بھیجوں، مجھ سے 5000 مہینہ لے لیا کر. ٹھیک ہے، کپڑے بھی خرید، کھانا بھی کھا. فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں ذمہ داری ڈالا جاتا کوئی نفس مگر اس کی برداشت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدہا، نہ تکلیف دی جائے والدہ اپنے بچے کی وجہ سے. ولا مولود لہ، اور نہ والد بے والدی اپنے بچے کی وجہ سے، دونوں کو تکلیف نہ دی جائے. وعلی الوارث، وعلی الوارث، اگر باپ مر گیا ہے، پھر باپ فوت ہو گئی ہے، پھر وعلی الوارث، اور وارث پر مثل ذالک، مثل اس کے ہے، وارث پر بھی اس کے مثل ہے. مثل ذالک کے نیچے لکھیں اگر بچے کا مال نہ ہو. والد فوت ہو گیا، بچہ ہے، والد کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گیا، جو وارث ہے وہ یہ خرچہ پورا کرے.
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا اگر ارادہ کریں دونوں دودھ چھڑانے کا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا مشورے سے ان دونوں کی جانب سے آپس میں رضامندی سے وَتَشَاوُرٍ آپس میں مشاورہ سے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر 7 سال دودھ پی لیا ہے میرے خیال ہے بچہ موٹا تازہ ہے دودھ چھڑا دے ٹھیک ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر تم ارادہ کرو کہ دودھ پلواؤ تم اپنی اولاد کو دوسری عورت سے تسترضعوا کے نیچے لکھیں دوسری عورت سے ماں موجود ہے دوسری عورت سے دودھ پلوائیں کوئی حرج نہیں فلا جناح علیکم نہیں کوئی گناہ تمہارے اوپر سبحان اللہ کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر اذا سلم تم جب دے دو تم حوالے کرو تم ماتے تم بالمعروف جو دینا مقرر کیا ہے تم نے آپ ہے تم کا معنی لکھیں جو دینا مقرر کیا ہے دوسری عورت سے دودھ پلواؤ کوئی گناہ نہیں لیکن شرط یہ اذا سلم تم جب دے دو ما آتے تم جو دینا مقرر کیا ہے تم نے بالمعروف دستور کے مطابق دوسری عورت کو کہا 10,000 مہینہ تجھے دوں گا ٹھیک ہے دیتے رہو دودھ وہ پلاتی رہے واتقوا اللہ سے ڈرتے رہو اور پتہ ہو جانا چاہیے تمہیں یقین اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے والذین یتوفون منکم سامنے لکھیں جی 3 احکام نمبر 1 احکام عورت نمبر 2 احکام ورثہ نمبر 3 احکام امیدواران میاں صاحب بنادا پیے جملہ تیار بہو ہاں 3 قسم کے احکام آ رہے ہیں عورت کے احکام الذین یتوفون منکم وہ لوگ اب عدت کا بیان آ گیا جو بندہ فوت ہو گیا ہے جو فوت کر لیے جاتے ہیں تم میں سے یا غیر مزواجہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں اب بندہ فوت ہو گیا بیوی چھوڑ گیا کیا کرے بیوی یا تربصن نمبر 1 کتنے احکام تھے مناب نہیں پڑھتے میں کیسے بات سمجھوں نمبر 1 عورت کیا کام اب عورت کیا کرے یا تربصن من انفسہن روک کے رکھیں وہ اپنی جانوں کو 4 مہینے 10 دن خامد فوت ہو گیا عورت کے لیے حکم ہے 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ یہ جب پہنچ جائے اپنی مدت کو نیچے لکھیں عدت ختم ہو جائے جلدی کریں عدت ختم ہو جائے پہنچ جائے اپنی مدت کو کتنی عدت تھی 4 مہینے 10 دن نہیں کوئی گناہ تمہارے اوپر فی ما فعلنا بیچ اس معاملے کی جو عورتیں کریں فی انفسہن اپنے دل میں بالمعروف دستور کے مطابق فی انفسہن کے نیچے لکھیں کسی جگہ نکاح کا ارادہ جلدی کریں کسی جگہ نکاح کا ارادہ 4 مہینے 10 دن گزر رہے عورت کا ارادہ ہے اب فلاں جگہ میں نکاح کر لوں ٹھیک ہے کوئی گناہ نہیں تم پر واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے ولا جناح علیکم ہاں اب آ گیا جی تیسرا پہلا حصہ کیا تھا عورت کے لیے حکم تھا 4 مہینے 10 دن اور دوسرا حکم مولانا اب دوسرا میں نمبر 2 نہیں لکھوا سکا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پیچھے لکھ لیں نمبر 2 حکم دوسرا کیا تھا وارثوں کے لیے نہیں آپ نہیں دیکھ رہے حاشیہ دوسرا کیا تھا وارثوں کے لیے کیا ہے اگر عورت عدت کے بعد کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے ٹھہرے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کو کرنے دو اب تیسرا گیا امیدواران 4 مہینے 10 دن گزر گئے فلا جناح علیکم کوئی گناہ نہیں تم پر فیما عرضتم به اس معاملے میں کہ اشارہ کرو تم اس کے ساتھ من خطبت النساء عورتوں کے پیغام نکاح میں سے خطبہ کے نیچے لکھے پیغام نکاح او اکننتم فی انفسکم یا چھپاؤ تم اپنے دلوں میں مولانا اب عورت جو ہے نا عدت گزار رہی ہے ایک آدمی نے کہا صاف صاف نہیں کہنا میں تجھ سے شادی کروں گا عدت کے بعد میں نکاح کروں گا نا اشارہ کر سکتے ہو اللہ میری بھی بیوی نہیں ہے اللہ تجھ جیسی مجھے بھی بیوی دیتا اشارہ کرنا جائز ہے تین جی رن اللہ میں گڈے وے ہاں اللہ کریا میں دی کوئی روٹی تھپن والی تھی ونجیا
ہے جو نہیں، اب کیا کروں، میری بھی روٹی پکانے والی ہوتی ہے، کاش تے جی میں کو لپ ہوئے آنا تجھ جیسی مجھے مل جاتی نا۔ صاف نہیں کہنا بھائی تو نے مجھ سے شادی کرنی ہے، میں امیدوار ہوں نا، اشارہ کر، خطبہ کس کو کہتے ہیں؟ اشارہ، اللہ تے جی میں نو دے وے آنا، یہ اشارہ کر سکتے، یا دل میں رکھو بھئی جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو میں پیغام بھیجوں گا، ٹھیک ہے مونا، اوپر شرطیں لکھیں۔ نمبر 1، زبان سے اشارتاً کہنا جائز، جلدی کریں۔ نمبر 2، دل میں ارادہ رکھنا جائز، عدت کے بعد نکاح کروں گا، یہ دونوں جائز ہیں۔ نمبر 3، زبان سے صاف کہنا ناجائز، میں امیدوار ہوں، ہاں خیال کرنا، دوسری جگہ ہاں نہیں کرنی، پہلے مجھے ہاں کرنا ہے نا، یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، قبل از عدت نکاح کرنا جائز نہیں، دو باتیں جائز ہیں، اللہ تینجی رن میں گڈے ہوئے آنا، ہاں یہ جائز ہے، وہ دل میں رکھے بندہ بات، یہ بھی جائز ہے، دو چیزیں جائز نہیں۔ فرمایا علم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، علت یقیناً تم ستذکرونہن، ضرور دھیان کرو گے ان کا، پتہ ہے تم کنوارے ہو، ایسے پھر رہے ہو، تم ضرور یاد کرو، تو ضرور ذکر کرو گے ان کا، مجھے پتہ ہے تم دھیان کرو گے۔ اب خیر ہے، میں نے خطبے کی اجازت دے دی ہے، اشارہ کر دو اس کو، دل میں رکھو، خیر ہے، لیکن لا توعدون، نہ لیکن نہ وعدے دو ان کو، صاف لفظوں میں سرن خفیہ، خفیہ خیال کرنا، ہاں میرے بغیر کسی کو ہاں نہیں کرنی، خفیہ وعدے نہ دو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ کہو تم بات معروفاً، جس کا رواج ہے اشارے والی، اللہ مجھے دے دیتا ہے میری جو نہیں ہے، اچھا اشارہ کرنا چاہیے، اشارہ۔ لالا بڑی توجہ نال سنتا بیٹھے، کیوں خیر تو ہے، خطبہ کروں تو نہیں کہنا، لالا بڑی دھیان سے دیکھ رہا ہے، کوئی خطبہ کرنے کا پروگرام ہے اس کا پتہ نہیں۔ وَلَا تَعْظِمْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نہ پکا ارادہ کرو نکاح کی گرا کا، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت، کتاب کے نیچے عدت لکھیں، نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنے وقت کو پہنچ جائے، 4 مہینے 10 دن، پھر ٹھیک ہے۔ اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے یقیناً اللہ کریم جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں، فَحَذَرُوا، پس ڈرو اللہ سے، نیچے لکھے گناہ کا ارادہ نہ کرو، گناہ کا ارادہ نہ کرو، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے یقیناً اللہ بخشنے والا ہے اور حوصلے والا ہے۔ چلو جی ماشاءاللہ، چھوٹا سا رکا ہے، فرماتے ہیں یہ بند کرو۔